حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ماشاء اللہ. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، گناہوں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، گناہگاروں کی مت تحقیر کر زاہد ناداں، گناہگاروں کی مت تحقیر کر زاہد ناداں،
کہ ان کی آگزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آگزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد ناداں، گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد ناداں، کہ ان کی آگزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آگزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسہ پروے محبت ہوتا رہتا ہے، تو دل پر جلسہ پروے محبت ہوتا رہتا ہے۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسہ پروے محبت ہوتا رہتا ہے، تو دل پر جلسہ پروے محبت ہوتا رہتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد ناداں، کہ ان کی آگزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ سیدنا و مولانا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہ کے اشعار ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں۔ یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں گے میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے پڑھ کے سنا، سب کے ماشاءاللہ۔ کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل ہنی ہے، کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل ہنی ہے۔ انٹرسٹنگ یہ تیری پوئٹری کتنی فنی ہے،
انٹرسٹنگ یہ تیری اوئے تیری کتنی فنی ہے، کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل ہنی ہے، انٹرسٹنگ یہ تیری اوئے تیری کتنی فنی ہے، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، کیسی سمجھ میں آ رہی، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے ماشاءاللہ میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو فقط یاد نہیں ہے موتنی ہے، تیری لیلا تو فقط یاد نہیں ہے موتنی ہے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو فقط یاد نہیں ہے موتنی ہے، ایک یا کے نیچے ایک نقطہ اور لگاؤ، تیری لیلا تو فقط یاد نہیں ہے موتنی ہے، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، بھوت کی بیوی بھوتنی، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، اب بڑھاپے میں وہی لگنے لگی بھوتنی ہے، ساتھیوں کے جگہ مقصوم بدل جاتے ہیں، ساتھیوں کے جگہ مقصوم بدل جاتے ہیں،
ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے۔ یہ اشعار جو ہیں شیخ الحدیث حضرت محمد منصور صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت والا شیخ العرب العجم کے اجازت یافتہ بھی ہیں۔ حضرت کے لیے اشعار ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ شیخ العرب العجم کے لیے اشعار ہیں۔ اور ان باتوں سے پھر شیخ سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ جب سنے گا اچھا شیخ الحدیث کے اشعار ہیں، اوہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ارے بھائی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ شیخ العرب العجم کی اجازت یافتہ ہیں، بھائی واہ، یہ کوئی بلبل اور اس کی داستانیں نہیں ہیں، یہ بلبل یا کیا بلبل یا ہاں یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے نا؟ جو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو کسی نے کہا کیوں لڑ رہے ہو آپ؟ کا یہ کہتا ہے بلبل بولتی ہے اور میں کہتا ہوں بلبل بولتا ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے بلبل بولتا ہے، وہ بولتا ہے بولتی ہے۔ تو تیسرے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بھائی نہ بلبل بولتا ہے نہ بلبل بولتی ہے، بلبل بولے ہے۔ حضرت کی سب باتیں اللہ یاد دلاتے ہیں۔ ابھی آپ کو ثبوت بھی مل گیا ہنسنے کا، حدیث پاک سن لیا آپ نے حضرت والا کی زبان مبارک سے، پھر کتاب بھی دکھا دیا آپ کو، مزاح نام ہے کتاب کا۔ بیچارے ہنستے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا نعمت ہے، اس نعمت سے محروم ہے۔ ان کو بیچاروں کو صرف حدیث پاک کا لفظ پتہ ہے، ترجمہ پتہ ہے، تشریح نہیں پوچھتے مفتی صاحبان سے، محدثین سے نہیں پوچھتے، اپنے دماغ سے چلتے ہیں۔ نہ بیوی سے ہنستے ہیں نہ بچوں سے ہنستے ہیں۔ اگر وہ کہ نہیں بیوی بچوں سے ہنستے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہنستے؟ اگر دل مردہ کا ہوتا ہے تو مردہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، یا الگ الگ کوئی ہو تو ہمیں بھی آپ سمجھا دو۔ آپ کتاب دکھائی، اس میں 12 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا ہے۔ اب اس طرح دھیان نہیں جاتا کہ بڑھیا نے کہا میں جنت میں جاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو نکلوا دیا، میں نہیں جاؤں گی نبی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے فرمایا بڑھیا کوئی نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی، کہ ابھی تک نور محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اونٹ دے دیجئے، فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا اونٹ کے بچوں کو؟ نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر ہنس کے فرمایا جو دوں گا وہ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ پھر صحابیات رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث پاک ہنسنے ہنسانے کی ماشاءاللہ، ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے کہ سفید داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور فلمیں دیکھ رہا ہے ہنس رہا ہے، نام میرے سے باتیں کر کے ہنس رہا ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے ہنس رہا ہے، حرام کھا رہا ہے ہنس رہا ہے، سود کھا رہا ہے ہنس رہا ہے، وراثت نہیں دے رہا ہنس رہا ہے۔ کس بات کی ہنسی ہے یہ؟ کس بات کی ہنسی ہے یہ؟ جھوٹ بول رہا ہے، اتنا بڑا گناہ، حرام گناہ کبیرہ۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنے کے بارے میں 4 عذاب لکھے ہیں مسلم شریف میں، احسان کر کے جتلانے والے کے لیے 4 عذاب لکھے ہوئے ہیں، ٹخنا چھپانے والوں کے لیے 4 عذاب لکھے ہیں۔ اس طرف تمہارا دھیان ہی نہیں ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ تو قدرت کی طرف سے اللہ نے چہرہ ہی ایسا رکھا ہے، اگر ہنسنا ایسا ہی منع ہوتا تو ہمارا چہرہ سب کا ایسے ہوتا، بس یہاں سے آگے ایسے ہو نہیں سکتے تھے، ایسے ہی ہوتا۔ پھر بچوں کے کیوں ہنساتے ہیں؟ معصوم بچوں کو عشق منا یہ اس طرح کرتے ہیں نا، کیوں؟ یہیں سے اسٹین لیس اسٹیل پلیٹ لگا دے بچپن سے ہی، تاکہ جب بڑے ہوں تو منہ ایسا ہی ہو، بس ختم۔ فرق ملتی ہے، بیان میں شوق لگتا ہے۔ کل جو ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر بیان میں ہنسی کی بات ہوتی تھی، اور پھر حضرت کا بیان رات کو ہی شاید تھا، یہ مغرب کے بعد یا کس وقت بیان تھا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، ان کا غلام ہوں۔ فرمایا میں اپنے بزرگوں کے طریقوں نہیں چھوڑ سکتا کسی کی وجہ سے۔ اور بڑی بات یہ کہ مناسبت پر 8 صفحات ہیں میرے پاس اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ کسی کے پاس جب جاؤ پہلے مناسبت دیکھو، مناسبت نہیں ہو رہی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک حضرت مجدد نے فرمایا کہ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے جڑ گیا تو رہاسا دین بھی ختم ہو جائے گا، وہ اعتراض کرے گا۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعترض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ کو حقارت سے دیکھا، اعتراض کیا، فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے، یعنی زمین آسمان کی کامیابی سے محروم رہے گا، پھر غیبتیں جا کر کرے گا اور نقصان ہو جائے گا، حقیر سمجھے گا اور کسی مومن کو حقیر نہیں سمجھنا بھائی، کافروں کو نہیں سمجھنا، کفر سے نفرت واجب، کافروں سے نفرت حرام۔ کیسا مضمون ہے یہ، کیسا ہمارا پیارا دین ہے کہ کافروں سے نفرت نہیں ہے، کسی وقت ایمان لا سکتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا اگر ایمان پر نہ ہو تو اس لیے فرمایا کہ پہلے پتہ کر لو کہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں،
حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کیسے پتہ چلے گا؟ بڑے دارالعلوم میں سے پوچھ لیا، بڑے مفتی صاحبان سے پوچھ لیا، 8-10 سے پوچھ لیا، اور اس کے بعد وہاں جائیں گے، مناسبت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اور تلاش کرنا ہے. جس پہ حضرت فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. جس طرح محمد علی قلعے ہے فرض کرے اور اس کو بلڈ کی ضرورت پڑی، خون کی، تو ایک مزدور کا خون ملنے لگا، میچ کرنے لگا، کہا نہیں بھائی میں محمد علی قلعے ہوں یا بل گیٹس ہوں یا بڑا مشہور پلیئر ہوں یا بڑا منسٹر ہوں، مجھے اب میرے ہاری کا، میرے کسان کا خون میچ ہو رہا ہے، بھائی میں تو اس کا نہیں لگاؤں گا. اب جو میچ نہیں کر رہا لگائے گا تو مرے گا. تو ایمان اتنا سستا نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ابھی ایک صاحب آج 2 سال کے بعد بیعت ہوئے، میں نے کہا شاباش، بیعت ہونا فرض ہی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے، اور آپ 2 سال سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل اچھا کیا آپ نے. تو یہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کے پاس بیعت کی ترغیب بھی نہیں دیتے کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. اصل چیز سے ہٹ گئے. اصل چیز ہے اصلاح کرانا. اصل چیز ہے آدمی بہت زیادہ ذکر کر لیتا ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھ لیتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، چڑچڑ ہونے لگتی ہے، غصہ، تنہائی پسند، بیوی تک سے کیا ماں باپ سے بھی بات نہ کرنا، دوسروں پر غصہ آنا، ہر ایک کو حقیر سمجھنا، یہ کتنے بڑے نقصانات ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ جو فرماتے ہیں، حکیم الامت مجدد ملت سے پوچھا کہ آپ جو یہ سب لوگ جتنے اکابر ہیں یہ فرماتے پوچھ کر ذکر کرو، تو کیا ذکر اللہ سے نہیں ملائے گا؟ فرمایا ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے، لیکن سنو، کاٹتی تو تلوار ہی ہے جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، کاٹتی تو تلوار ہی ہے. اب آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے پڑھ کر وظیفے کر رہے ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی صحت ہے؟ ایسے بجلی کا جانا، گیس کا لوڈ شیڈنگ ہونا، یہ سب اس وقت تھی، اور اس وقت بھاگ دوڑ وغیرہ اس طرح کی تھی. اس وقت وہ طاقت تھی، وہ اصلی گھی آج اصلی گھی ہے وہ، تو اس حساب سے ان کا معاملہ تھا. آج ہم کمزور ہیں. بھولو پہلوان 10,000 سے جہاں پہنچے گا، اور جو کمزور ہے وہ انشاءاللہ 100 سے وہاں پہنچ جائے گا مقام پر. کیونکہ تقوی نام میں کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئے، عمل نہیں کیا، یہ اللہ والا ہے. اب ذکر تو بہت کر لیا، موبائل کی ذلتوں سے نہیں بچ رہے ہم لوگ. ذکر تو بہت کر لیا، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. بچے، ہمارے پاس تو اتنے ای میل ہیں کہ پتہ نہیں کتنی نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بچوں سے کو شور کر رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ شور کر رہے ہیں. میرے دوست، تیرا ذکر اس وقت ماں باپ کو ہنسانا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے، بیوی سارا دن تھکی ہوئی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، بچے چاہتے ہیں کہ تم پیار کرو اور تمہارے سر پر چڑھ جائیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح مزاح فرماتے تھے، کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہما خطبے کے درمیان آ جاتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ پر رکھا ہوا ہے اور چل رہے ہیں. کسی نے کہا کیا بہترین سوار ہیں، تو فرمایا سواری بھی تو بہترین ہے جی. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے تھے، تو ایک نئے صحابی تھے گاؤں کے بیچارے، تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ اتنا بچوں سے پیار فرماتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچوں کو سختی کی جاتی ہے. فرمایا کسی کا دل اگر پتھر ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. آپ دیکھو جو عالم ہنسنے ہنسانے والا ہوگا، چہرے پر بشاشت ہوگی، اس کے ساتھ کام دیکھو زیادہ ہوگا. دیکھ لینا جا مسجد کا امام صاحب بھی، یہ 4 رسیدیں سامنے لکھی ہوئی ہیں حدیث پاک کی تشریح میں کہ ہونٹوں پر تبسم، ہاں جی، ہونٹوں پر تبسم، لہجہ نرم، چہرے پر شگفتگی، اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت. مخلوق خدا میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں. اس وقت کا حکم دوسرا ہے، گھر میں آنے کا حکم. سنت یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. اب آپ بتاؤ، ہمارا چہرہ اگر ایسا ہوگا تو کسی کی ہمت ہوگی ہمیں سلام کرنے کی، خیریت پوچھنے کی ہمت ہوگی؟ بیوی پوچھے گی سرتاج کیسے ہیں، اندھی ہے، دیکھتی نہیں ہے، اگر خیریت نہیں ہوتی تو میں ہاسپٹل میں گھسا ہوا ہوتا. بتاؤ، آپ دوسری دفعہ خیریت پوچھے گی؟ فوراً کہہ دیں گے. ایسے ہے واقعات. جب پوچھا چچا سے کیسی خیریت ہے، کیا دیکھتا نہیں ہے؟ خیریت نہیں ہوتی تو میں یہاں ہوتا کہ آپ آئندہ کوئی پوچھے گا. اسی طرح امام صاحب ہیں، وہ بالکل چپ چاپ منہ ایسے کر کے جا رہے ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی سلام کرنے کی. کہا بھائی یہ تو ناراض ہو جائے گا ہم سے. اور اگر کسی کی طرف خود دیکھ کر آپ سوچ لو اس کے دل کا کیا حال ہوگا. 10 جگہ کہے گا یار مولوی سے دوستی اچھی ہے بھائی،
اتنا محبت کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں. ایک دفعہ میں نے والدہ کی بیماری کا بتایا، 10 دفعہ مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ والدہ کی طبیعت کیسی ہے. تو یہ اخلاق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے مبارک، اگر ہم ایک اخلاق مبارک پڑھ لیں نا، مزار حق جلد نمبر 4 ادب کا باب، یقین کرنا 3-4 صفحے کے بعد میں تو سر پر ہاتھ رکھ لوں گا کہ یا اللہ جن اخلاق مبارکہ کی نقل کرنے کا ہے معاملہ، میرے اندر تو 1% بھی نہیں ہے، صرف بیان کرنا ہے بس، 1% بھی نہیں ہے. ذرا مزاج کے خلاف بات ہو گئی، گھر میں پاگل ہو گئے. بچے شور نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ڈنڈے سے مارا ہے دادا نے کہ مجھے تنہائی چاہیے. تنہائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف غار حرا سے ثابت ہے، اور کوئی تنہائی ثابت کر کے بتاؤ ذرا. میرا جیسا اگر تنہائی میں چلے جائے نا، اسی وقت ماضی کے گٹر لائن اور اس وقت زنا کے خیالات سے میرا دل بھر جائے، میں ایسا نالائق ہوں، میرا نفس ایسا گندا ہے، سڑا ہوا. یہ تنہائی تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ والوں کے لیے ہے بھائی. ہم جہاں سب سے بڑی بات تقویٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزاروں سے آگے بڑھ جائے گا. تابعی سے پوچھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہنستے تھے، ہنسی پر پوری کتاب بن جائے، کوئی لکھنا شروع کرے تو پوری کتاب بن جائے. تو تابعی نے جواب دیا کہ ہنستے تھے، بہت ہنستے تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے بھی مضبوط تھا. تو اس ایمان کا ایک ذرہ بھی میرے پاس تو ہے نہیں. تو ہماری ہنسی استغفار کے تابع ہے، ہماری ہنسی استغفار کے تابع ہے. جو وقت لگا رہے ہیں اس وقت اچھے خاصے ساتھی وقت لگا رہے ہیں. پوچھو صبح سے رات تک اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتے ہیں، ہنسنا ہی ہوتا ہے کیا؟ یا بیانات چل رہے ہیں، نصیحتیں ہو رہی ہیں. ابھی یہ مجلس شروع ہوئی، اس سے پہلے خانقاہ میں مجلس ہو رہی تھی، حضرت کا بیان لگ رہا تھا، جو مجھے بیچ میں بات یاد آ رہی تھی وہ میں عرض کر رہا تھا. پھر ایک آدھ ہمارے دوست آئے، وہ پاگل ہے، اس نے 1 منٹ تھوڑا ہنسایا، ہم یہاں آ گئے، وہاں بیٹھے نہیں رہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے اور ہنساؤ. اس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہنسی کی مجلس ہوتی تھی. آخر میں ڈپریشن کے درجنوں مریض اچھے ہو گئے، درجنوں مریض اچھے ہو گئے. جو مایوس تھے وہ اچھے ہو گئے. ارے بھائی تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. فرمایا کوئی ہنسی مطلقاً منع ہے وہ مجھے دکھا دو. آپ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد، پھر بیان ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے خصائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شرح شمائل ترمذی. تو یہ ہمارے مفتی صاحب روز پڑھتے ہیں، کوئی کتاب کبھی وہ نہیں ہوتے تو جو سوتا رہتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں کتاب. کبھی مفتی صاحب دوسرا آسرا ہے، جان بوجھ کے دور بیٹھتا ہے، قریب نہیں آتا. اس کو پتہ ہے میں سوؤں گا اور شیخ ڈانٹیں گے. بیوی کی ڈانٹ برداشت ہے، شیخ کی برداشت نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے بھائی سالک کا. آج کل سب سے دور بیٹھے گا، بھی ہاتھ جوڑ رہا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اس لیے آپ آگے نہیں آ رہے. صحیح ہے نا؟ تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشرف المدارس میں آئے تھے. پھر مسجد اشرف میں حضرت کا بیان ہوا. ہنسی کی آوازیں اشرف المدارس کے دروازے تک آ رہی تھیں. ہنستا بولتا اچھا. اور حضرت مجدد فرماتے ہیں ہنسی کی بات پہ جو نہ ہنسے اس کے اندر تکبر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. کہنے دو لوگوں کو بھائی، یا تو بیوی سے بھی ہنسو مت، وہ بیچاری قسمت کو روتی پھرے گی، ہے نا. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب یہ پڑھی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک میں. تو اس دن جو ہے انہوں نے جب حدیث پاک پڑھی ہنسنے کی، اور اس کی تشریح میں حضرت شیخ الحدیث میں نے فوٹو سیٹ رکھتا ہوں اپنے پاس. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہنسنا چاہیے، اور فرمایا دین پھیلانے والوں کو تو ہنسنا اور چاہیے تاکہ لوگ قریب ہوں، ان کے دل سے خوف ٹوٹے. حضرت کے خادم کے پاس 2 دن پہلے 2 دوست آئے اور ایک کو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو حضرت کے خادم آگے بڑھے، ان سے ملے اور کہا میرے کمرے میں آپ کھانا کھاؤ. کل جو ہے جو پہلے دوست ہیں ان کی والدہ کا خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ وہ جو دوست تھا وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پینٹ شرٹ والوں سے علماء نفرت کرتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملاتے، قریب بھی نہیں آنے دیتے. یہاں تو الٹ معاملہ دیکھا کہ گلے بھی لگایا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا کہ اب میں آج کے بعد خوب بیانات میں آؤں گا. دین پھیلانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. اور حضرت فرماتے تھے جس چڑیا کو پکڑنا ہے اس کی بولی سیکھ لو. اس کا میں نے عمل دیکھا سنہری گاؤں میں، ٹھٹا سے آگے کلری جھیل کے برابر میں سنہری گاؤں، وہاں بیان تھا. تو لائٹ چلی گئی تھی، وہاں لائٹ تھی نہیں بلکہ کٹی ہوئی تھی اس گاؤں کی لائٹ. تو بیان ہو رہا تھا، پھر میں نے بیان کیا
کہ ادا जंहिंखे दीन जी ॻाल्हि सिखाइणी हुजे तो उन जे अंदाज से तव्हां हलो, पोइ अॻियां दीन फैलायो। यानी कि फर्ज करे एक जमींदार आया है तो उनसे पूछना आजकल बीज का भाव क्या है जी, आम का क्या मसला है, वो जी आम का कलम जो है 500 रुपए में मिलता है। अच्छा, अरे भाई ये बताओ उसको आस्ते आस्ते फाड़ा किसने, फिर मुन्ना सा पौधा किसने निकाला, फिर उसको मजबूत किसने किया, फिर उसमें फूल किसने लगाया, फिर फूल कैसे जड़ा, फिर छोटी कैरी, फिर बड़ी कैरी, फिर उसका रंग किसने बदला, जायका कौन लाया, खुशबू कौन लाया, खाद की बदबू क्यों नहीं है, पानी और मिट्टी ये मिलकर कीचड़ बन जाता है, कीचड़ की खुशबू उसमें क्यों नहीं है, कीचड़ की स्मेल उसमें क्यों नहीं है। अब वो जमींदार साहब और किसान साहब मस्त हो रहे हैं और वहां पहुंच के कहें कि क्या ट्रैक्टर पे गाने लगे हुए हैं, हराम का बीज लेते हो सूद का, हराम की खाद लेते हो सूद की, हराम का ट्रैक्टर लिया हुआ है और औरतों से मस्तियां करते हो, कैसे रिस्क में बरकत होगी। दूसरी दफा जाओ उस गांव में, इंशाअल्लाह ताला रॉकेट पिलाएंगे फिर वो। लेकिन यही बात है अल्लाह के करम से हर गांव में की है माशाअल्लाह। लेकिन पहले इस तरह हंसाना और इस तरह बताना कि ये दरख्त और ये खजूर और एक ही छोटा, जैसे वहां इलाकों में जो जमींदार होते हैं उनकी जमीन ज्यादा होती है तो बाग लगा हुआ होता है, एक ही बाग के अंदर चीकू भी है, अमरूद भी है, पपीता भी है, आम भी है। भाई ऐसा है या नहीं? भाई जमीन तो एक ही है, पानी तो एक ही है, खाद तो एक ही है, ये किसने किया? और फूल लगे हुए, ये खुशबू किसने लगाया, इसको नरम किसने पैदा किया। अब वो माशाल्लाह फिर बीच में 2-3 हंसने की बात कर दी। इसके बाद फिर आगे बात की, भाई मैं जब गांव आता हूं, जिस गांव में जाता हूं, लोग पूछते हैं कि हमारे, बंद करना दरवाजे को, कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। तो मेरे भाई बरकत कहां से होगी? हदीस पाक है कि गुनाहों की वजह से रिस्क तंग हो जाता है। भाई बरकत कैसे होगी जब बीज हराम का, जब ट्रैक्टर हराम का, सूद अब क्या वो ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद उशर नहीं देते, फिर जो दूसरा काम कर रहे हो हम ज़कात नहीं देते, हम वरासत नहीं देते कि 1000 एकड़ हमारे हैं, वरासत होगी तो 200 एकड़ हमारे बचेंगे, तो लेकिन आसमान पर कितने एकड़ मिलेंगे। अब वो ध्यान से माशाल्लाह सुनते रहते हैं अल्लाह के करम से। उसी गांव में दूसरा बयान है तो पहले से डबल होते हैं अल्लाह के करम से। अब बहुत से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत से बेचारे उलमा सादे हैं, वो मुसलमानों को वो दोज़ख के अजाब बताते हैं जो कुफ्फार को हमेशा हमेशा आएंगे, जिसने ईमान नहीं लाया, और ये उनको मुसलमानों को डरा देते हैं। और हज़रत मुजद्दिद ने फरमाया कि खौफ की गाड़ी जो है धक्का स्टार्ट है। ये जैसे फर्ज करें कि गाड़ी खराब है, उसको धक्का देकर टावर तक पहुंचाओ, इस मौसम में भी गर्मी की हालत हो जाएगी, ड्रिपें लगेंगी, और उसके अंदर पेट्रोल डलवाओ और टावर तक दोस्तों को ले जाओ। फरमाया धक्का स्टार्ट है लोगों को खौफ दिलाना, ये चंद दिन गाड़ी चलेगी, और पेट्रोल है अल्लाह की मोहब्बत का पेट्रोल है, खुद भी उड़ो औरों को भी उड़ाओ। हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जिद्दा जा रहे थे, जिद्दा से मक्का शरीफ जा रहे थे, और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाकी मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका गुलाम, जिनके कदमों की खाक, वो भी हजरत मौजूद थे वहां। गर्मी लू चल रही थी। हजरत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, इंजीनियर अनवार मियां भाई दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अभी मदीने शरीफ गया था तो पता चला हजरत की तबीयत बहुत नासाज है, अल्लाह उनको करोड़ों जाने अता फरमाए। फरमाया अनवार मियां एसी बंद है क्या, गाड़ी ठंडी नहीं हो रही? कहा हजरत एसी तो बिल्कुल सही है, नई गाड़ी है, एसी फुल है। फरमाया फिर क्या वजह है? कहा हजरत लगता है किसी का शीशा खुला हुआ है। मेरे प्यारे शेख, मेरे आंखों दिल की ठंडक, मेरे मोहसिन, जिनके एहसान तले बाल बाल दबा हुआ शेखुल अरब वल अजम हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा ही शीशा खुला हुआ था, मेरी तरफ देखना ना। फरमाया इतना खुला हुआ था, ये इतना शीशा खुला हुआ था, गाड़ी गर्म थी। हजरत ने शीशा बंद किया, गाड़ी ठंडी हो गई। हजरत शाह साहब माशाअल्लाह, गाड़ी ठंडी हो गई। देखो भाई, अल्लाह ने अभी अभी दिल में डाला कि हमारे दिल में बयान का एयर कंडीशन, नमाज का एयर कंडीशन, जिक्र का एयर कंडीशन, तिलावत का एयर कंडीशन, अच्छे अखलाक का एयर कंडीशन, ये हज उम्रे का एयर कंडीशन, ये रोजों का एयर कंडीशन, शब कदर की इबादत का एयर कंडीशन, दिल में ठंडक आ गई अल्लाह के कुर्ब की। लेकिन हम आंख का शीशा खोल देते हैं, गाड़ी के 4 शीशे हैं, हमारे 5 शीशे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। फरमाया घर में शरई पर्दा है, वो शीशा खोल दिया आंखों का, कान का शीशा खोल दिया, जबान के 20 गुना है। जी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जबान के 20 गुना है। हजरत का सवाल यह है कि जो गुनाह को गुनाह न समझे, माफी किस चीज की? भाई दोस्तों बात समझ में आ रही है? जो गुनाह को गुनाह न समझे, शरई पर्दा न करना कितना बड़ा गुनाह है। एक ही घर के दस्तरखान, दावत को छोड़ो, एक ही घर के दस्तरखान पर पर्दा न होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लग रही है, अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं। हजरत शेखुल हदीस वहां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब रमजान शरीफ में वैसे तो तालीम होती है,
لیکن رمضان شریف میں میں خود فجر بعد، عصر بعد، تراویحوں کے بعد اس سے تعلیم کرتا ہوں، فضائل رمضان سے۔ اس میں فضائل لکھے ہوئے افطار کے، چاہے ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، کھجور کھلا دے، اس کا ثواب لکھا ہوا ہے، ساتھ میں گناہ کا بھی لکھا ہے۔ پھر حضرت کا جملہ اس کے بارے میں الگ ہے کہ بھائی دعوت کا ثواب کتنا ہے، افطار کا، ٹھیک ہے، خریداری میں عصر گئی، انتظام کرنے میں مغرب گئی، سمیٹنے میں تراویاں گئیں، اور پھر ہنسی مزاح لگا ہوا ہے، طنز لگا ہوا ہے، مرد عورت ساتھ میں، 2:30 بجے گئے، سحری بھی نہیں کھانی، اس کا ثواب بھی گیا، فجر کی نماز بھی گئی۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ اب دیکھیں، اگر افطاری کا دعوت ہو، گھر میں دعوت ہو، یا گھر میں روزمرہ کا معاملہ ہو جہاں شرعی پردہ نہیں، 2-3 بھائی مل کر رہتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار آ گیا، اب چاہے عید کی دعوت ہو، بقرعید کی دعوت ہو، چاہے ولیمے کی دعوت ہو، سب دعوتیں ملا لیں۔ اگر شرعی پردہ نہیں، پہلے تو انتظام کرنے والے کی پکڑ ہوگی، گھر کا بڑا مسئول ہے، حدیث پاک ہے، اس سے پکڑ ہوگی، ٹھیک۔ اس کے بعد اس دعوت کے اندر سب سے پہلے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، بدماشوں سے نہیں، کہ اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ من تبعیض یہ ہے، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھوپھیزاد، فیس بک، یوٹیوب کہاں سے آ گئے؟ تصویر بناتے ہوئے تو بڑا دانت کھولتے ہیں، تصویر بناتے ہوئے، بیوی کے ساتھ پوز بناتے ہوئے دانت پھاڑ رہے ہیں، جیسے بیوی کو کچا ہی کھا جائے بغیر ٹماٹو کیچپ کے۔ جی پہلا اقیم الصلاۃ الزکاۃ، مرد عورتوں کا ایک ہی حکم پیارے شیخ فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ الگ فرما رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں، من تبعیض یہ ہے، اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کس سے؟ دیور جو تیرے لیے موت ہے اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی حدیث پاک، نندوئی، بہنوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھوپھیزاد۔ پھر ہمارے بیٹیوں اور بیوی کے پاس جو موبائل رکھا ہوا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ شرمگاہ کی، خدا کی قسم حفاظت نہیں ہوگی، کیونکہ کلام پاک کے سامنے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، چاہے تہجد گزار محترمہ ہو، ٹھیک۔ دیکھیے کیسا معاملہ، اللہ معاف فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے اندر ہو کہ یہ دیوس ہے، اس دعوت کے اندر دیوس بھی بن رہے ہیں ہم لوگ۔ پھر بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، دیکھو سب پتہ ہے، پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کونوا مع الصادقین پر عمل نہیں ہوا، اس لیے اتقوا اللہ پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ یزکیہم پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے حدود توڑ دیے 30 اور یہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کا جو حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ حدود کا پتہ چلتا ہے 4 سدہ جاتے ہوئے، کوہمری جاتے ہوئے، وہاں کیسا ڈرتے ہیں۔ ابھی جب چمن میں گئے تھے ہم کیسا ڈر رہے تھے، اے بھائی آرام سے نیچے کھائیے، قریب بھی مت جانا، کیوں؟ موت کا خوف ہے۔ جس دن اللہ کا خوف ہوگا اس دن ہم یہ اللہ کے حدود نہیں توڑیں گے، قریب بھی نہیں جانا ہے، ہم تو توڑ دیا اس دعوت کے اندر حدود۔ اور گھر کے اندر اگر پردہ نہیں ہے پھر تو ہر وقت یہ چیزیں ہو ہی رہی ہیں، ایک چھوٹی سی دعوت آپ اور گھر کا مل کر کھانا نامحرم کے ساتھ، بھابھی اور یہ ہمارا جی بابا، دادا، پردادا، نگر دادا، چکر دادا، ٹھکر دادا، یہ ہمارے یہاں یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، مل کر کھانے کا برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے یا لعنت ہے؟ ابھی لعنت کی تو حدیث پاک نہیں بتائی میں نے، یہ برکت ہے نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کر کے۔ دیکھو اب افطاری کرنی ہے، ایک کنات 250 روپے کی لگوا لی ایک دن کے لیے، نمازیں وقت پہ پڑھی اور فرمایا کہ وہاں پر کھجور رکھو، پانی رکھو، کہ بھائی نماز پڑھ کے پھر حملہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے انتظام پہلے ہی کیا ہوا ہے تو پہلے تم آؤ، پتہ کرو پہلے کہ مرد عورت ساتھ ساتھ تو نہیں ہوں گے، پھر مسجد نزدیک ہے، اور اس کے بعد روزہ افطار کیا، سیدھا مسجد۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں، اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کہ بھائی فکر مت ہوا، دوبارہ تشریف راوڑی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہم گراؤنڈ فلور بھی فل کریں گے، ٹاپ فلور بھی فل کریں گے، جیب میں بھی رکھ کر جائیں گے، چھوڑیں گے کوئی ایک چیز نہیں بھائی، ہمارا بھی روزہ ہے، کوئی کھوجا تھوڑی ہے۔ اب وہ آئے، پڑھے، سنت پڑھ کر آئے، جو کھانا کھائے اور سوچا کہ گھر میں کتنے بجے پہنچوں گا، استنجا کر کے مسجد میں پہنچ سکتا ہوں نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو کھانا بھی مختصر کھایا، تشریف جاوڑی، وہ ہے تشریف آوڑی، یہ تشریف جاوڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اب بتاؤ اللہ کتنا خوش ہوں گے؟ اس روزے کا ثواب کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ایسے مسائل ہیں کہ افطار ہو رہا ہے، عورتوں کو، بدکار عورتوں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے افطار کے وقت، سحری کے وقت، افطار کے وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب جب رمضان میں ہی تقویٰ نہیں ہوا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ حدیث پاک ہے فرشتوں کے سردار بد دعا لائے
اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ہلاک و برباد وہ شخص جسے رمضان شریف ملے اپنی مغفرت نہ کروائے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے آمین فرمایا. رمضان سے لے کر اب تک میں نے مغفرت والے کام کیے. یا شب قدر میں رویا ہوں، عید کی رات میں مارکیٹوں میں زنا. ہاں جی، ایک دعوت پر اتنی باتیں بتائیں، اور بھی ہے جس میں ایک حدیث پاک سنانا ضروری ہے. ایک تو بخاری شریف کی حدیث پاک بتائی کہ نام محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اسی حدیث پاک میں ہے مفہوم کے نام محرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے. ارے خالہ کی بیٹی آئی ہے، آپ کچھ کمزور لگ رہی ہیں، تیرے اس کے ابا نے اس کے شوہر نے تجھے ٹھیکا دیا ہے، آپ کی پلیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. اپنے بیوی کو نہیں پوچھے گا، ارے کچھ ڈالو تو صحیح، کچھ کھاؤ تو صحیح. کعبے ظالم تجھے کھا جاؤں، تجھے کیا پنچایت پڑی دی ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں زبان کا زنا کر رہا ہوں. اس کو عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آواز بڑی کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کس سے فرمایا. اے نبی کی بیویوں، وقت ہوگا تو بہو بیٹیاں پردے سے آتی ہیں. جمعرات کو 510 خواتین تھی اللہ کی رحمت سے میرے شیخ کی جوتیوں کے صدقے شرعی پردے کے ساتھ. اور جو دوسرے ملک اور کئی شہروں میں سنا گیا وہ الگ. لیکن میرا عمل کیا ہے خود کا؟ میں رمضان سے اب تک میں نے مغفرت کروائی. یہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ نہیں ہوا، لیکن گناہ کر لیا یا ہو گیا، میں نے توبہ کی، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا. یہ اس آیت کے درمیان میں آیا نہیں آیا ان اللہ یحب التوابین مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. اور توبہ کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، نمبر 2 ندامت طاری ہونا، نمبر 3 پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. حضرت فرماتے تھے چوتھے پر نانی بڑھتی ہے، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا. کنڈے کی لائٹ حرام لی ہے کہ الیکٹ میں پیسے جمع کرانا پڑے گا، جہاں واپڈا ہے واپڈا میں پیسے جمع کرانے پڑیں گے. بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے ریلوے اسٹیشن میں جمع کراؤ. اور وزن جان بوجھ کے زیادہ لے کر رشوت دے کر یا تعلقات کی وجہ سے نکال دیا، اس کو چاچا کی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، وہ اس کو پیسے جمع کرانا پڑیں گے. کہا جی پیسے جمع کرائیں گے گرفتار کر لیں گے. اچھا فکر مت کا وہاں 400 روپے کا گڑبڑ کیا ہے، 400 کا ٹکٹ لے لیں ٹرین کا، پھاڑ کر پھینک دیں. حکومت کے خزانے میں پیسے جمع ہو گئے. جس کا حق مارا اس کا واپس کرنا. بیانات کے لیے آگے آگے وراثت دی. بابا کے انتقال کو 4 سال ہو گئے، وراثت دی. والدہ کے انتقال 1993 میں ہوا تھا، وراثت دی. بڑے بیان کرنے آ کر بیٹھ گئے. آ کر زکوٰۃ ادا کی، عشر ادا کیا. ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ، ہر مہینے 500 دیتا ہوں کیونکہ ایک ساتھ دینا مشکل ہے. زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ الحمدللہ 20 لاکھ دینا ہے تو 500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کہا اگلے سال دے دوں گا بھائی. اگلے سال کے تو 22 لاکھ اور جمع ہو گئے. یہ ڈرامے بازی اللہ کے پاس نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کے پاس دل چلتا ہے. دل میں مولا ہے یا لیلا ہے، اخلاص ہے یا نہیں، ریا تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، حب جاہ تو نہیں ہے، حب بھا تو نہیں ہے. یہ سب اصلاح کرانا فرض ہے. یہ اس دعوت کی اور باتیں ہیں لیکن آخری بات بتا کر ان سے اشعار سن لوں نا. میں اندر مست ہو رہا تھا، اب یہاں مست ہو جاؤں نا بھائی. آخری بات، لیکن اب باتیں اور بھی ہیں قرآن پاک حدیث پاک کی اس دعوت کے بارے میں. خطرناک معاملہ ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ، رات کو اس پر بیان ہو چکا ہے کہ رحمت اور لعنت کے بارے میں قرآن پاک حدیث پاک سے عرض کر لیا ہے. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. اس دعوت میں کیا ہو رہا ہے؟ بغیر میک اپ کی آئے گی خالہ کی بیٹی اور بھابھی اور سالی ہے جی. میک اپ نہ بھی کیا ہو تب بھی کیا ہے، دکھا تو رہی ہے اپنے آپ کو. اور لعنت کا مطلب کہ انٹرویو یہاں سے لے کر دادو تک پوچھو، یہاں سے لے کر خیبر تک پوچھو، یہاں سے لے کر لاہور تک پوچھو. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے 5 انگلیاں. غلط. لعنت کا مطلب ہے بروت ان الرحمہ. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. آگے سنیے. اور اے اللہ لعنت فرما ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہا نہیں فرمایا، اس سے عورت ہی مراد ہوتی. الہی فرمایا، اس میں لڑکے بھی آ گئے جو چیمپئن بنتے ہیں. دعوت دی کس نے اور وہاں بدماشیاں کون کون کر رہے ہیں؟ پکڑ ہو گئی اس کی. خود تو بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور گناہ ہو رہا ہے. لڑکیاں مل کے آپس میں کندھے، عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے اور گھر میں ڈھول بازا چل رہا ہے. گھر میں بیٹی کی شادی ہے، سب گناہ ہو رہے ہیں. بھائی ابھی تو نے بیان کیا تھا شادی کے بارے میں کہ سنت کا یہ طریقہ. اپنے باری میں سنت یاد نہیں آتی کیا؟ نہیں آپ کیا کریں، بیوی نہیں مانتی ہے، کیا بیٹا بیٹی نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے تو آپ شریک کیوں ہوئے؟ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور. اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر شرکت جائز نہیں. ایک مولانا حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میرے بیٹی کی شادی ہے، سارے گناہ کریں گے وہ. میں نے سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے فرمایا آپ ان کو منع کر دو، میں پیسے نہیں دوں گا کیونکہ میرے پیسوں سے آپ گناہ کریں گے تو میں پھنسوں گا.
تو پھر دوبارہ حضرت کے پاس آئے. حضرت انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پیسے نہیں دیں. نانا نے کہا وہ پیسے دیں گے. حضرت نے فرمایا آپ جا کے ان سے کہیں کہ میں شریک نہیں رہوں گا. تو وہ گئے حضرت کے بعد پھر آئے. ہم نے تو حضرت سے سنا. پھر آئے غمزدہ حضرت فرما رہے تھے ہو کر کہ بیٹے اور بیوی نے کہا کہ آپ کو بلایا کس نے؟ ماں باپ کی وجہ سے اولاد کا وجود ہے، اور آج اولاد حرام کام کرنے کے لیے تیار ہے، باپ کی خوشی کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بھائی ان کو پھر دوبارہ ان سے کہو. پھر اب وہ آنکھوں میں آنسو تھے غم کے مارے کہ جس اولاد کے لیے رات دن محنت کی، اس کو دین سکھایا، اور آج وہ کیسے حرام کام کے لیے باپ کو چھوڑ رہے ہیں. آخر میں وہ 3 دن حضرت کے پاس رہے، شادی میں شرکت نہیں کی. یہ ہیں اللہ والے، یہ ہے اللہ کے پیارے، یہ ہے صدیقین کی آخری سرحد والے. بیوی نہیں مانتی ہے تو کیا مارنے کا حکم ہے؟ کیا طلاق کی دھمکی کا حکم ہے؟ کپڑے پھاڑنے کا حکم ہے؟ ماں باپ کے گھر بیچنے کا حکم ہے؟ اس کا کھانا پینا بند کرنے کا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے ایسا. وہ پھر اسٹیجز ہیں، ہم نہیں بتائیں گے وہ اسٹیجز، وہ مفتی صاحب بتائیں گے. اشارہ دے دیتے ہیں کہ مارنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے مارنا. اللہ نے سفارش فرمائی ہے بیوی کی وعاشرہن بالمعروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں، جس میں بخاری شریف کی سفارش فرمائی المرۃ کالظل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتع بها وفيها عوج. یہ مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائیں گی، فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. قرآن پاک حدیث پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے طلاقوں پر طلاقیں ہیں. گھر سے بیٹیوں کا بھاگنا ہے یہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے. جو قرآن پاک کی آیت بتائی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. حرام عشق جو ہے نا یہ عذاب الہی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ حرام عشق والا باپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گا، شادی کروں گا تو یہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. ماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ حرام عشق ہے. اور ابتدا ہوئی آئی کانٹیکٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے ابتدا ہوئی، اور ابتدا ہوئی اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی. قرآن پاک کا بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی. گندے خیالات آئیں گے دل میں دماغ میں، ناپاک ہوگا. آنکھ زانی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر، آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، ہاتھ زانی، دل زانی، جسم ناپاک، کپڑے پلیت اور روح پلیت اور دل گندا. تو گندے دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اس کے دماغ میں تو لیلا بھری ہوئی ہے. دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو یادنی ہے موتنی ہے. بچا خاک مٹی، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دسمبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ چھوڑ. ماربل کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کو ہٹاؤ پلستر، ہٹاؤ بلاک کو توڑو ریتی بجری ملے گی. کتنی بھی دنیا کی ورلڈ میں حسن میں نمبر 1 آئی ہو، پیٹ میں گندی ہوا، سڑی ہوئی ہوا اور پخانہ اور بدبو اور پیشاب کی تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوں گی. اللہ نے ڈسمبر لگا دیا ایگزام کے لیے کہ کون مولا کا ہے کون لیلا کا ہے، کون لیلا کا ہے کون مولا. یہ ایگزامینیشن حال میں ہم اس وقت ایک سے چین نہیں پڑے گا. 8-8 10-10 کیا اگر کوئی ساری دنیا کی لڑکیاں دیکھ لے اور کوئی کہ ایک اور ہے کا کہاں ہے وہ، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں دوزخ سے فرمائیں گے حلم تلاتی، تیرا پیٹ بھر گیا دوزخیوں سے؟ دوزخ کہے گی حلم مزید اور چاہیے، اور دوزخی اور دوزخی، حلم تلاتی حلم مزید، حلم تلاتی حلم مزید. دوزخی ختم. اب اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں. تو حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، دوزخ چلا اٹھے گی قط قط. ایک روایت میں 3 بار کہے گی قط قط قط، بس 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 میرا پیٹ بھر گیا. سب سوال کا جواب دینا. آپ دیکھ رہے کل بھی میرے کتنے سوال آسان تھے. آپ بتاؤ بھائی دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے بھرا نہیں، کس سے بھرا؟ اللہ تعالیٰ قدم مبارک سے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے. پھر یہاں قدم سے کیا مراد ہے؟ یہاں قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے. یہاں قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اس طرح جوانی برباد کرنا، فیس بک اور یوٹیوب کی آگ جو لگی ہوئی ہے اس میں آگ پر اور آگ ڈالنا ہے تو آگ بجھے گی نہیں. اور یہ ایسا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے گناہ پر گناہ کرنا، ایسا ہے جیسے پخانہ کر کے پیشاب سے استنجا کر لیا اور ناپاکی پھیل گئی. جس طرح دوزخ کی آگ دوزخیوں سے نہیں بھری، اللہ کے قدم مبارک اللہ کے نور کی تجلی سے بھری، اسی طرح گناہوں کی آگ گناہ سے نہیں بجھے گی، اللہ کے نور سے بجھے گی. جناب نارے شہوت چے کشت نور خدا. حضرت فرماتے ہیں کرامت دیکھو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ہی مصرے میں سوال ایک ہی مصرے میں جواب. نارے شہوت چے کشت نور خدا نور ابراہیم را ساز اوستا. ہمیں استاد فرما رہے ہیں نالائق کو ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی بھائی؟ ایک جوانی سے اگر آگ برباد کرنے سے آگ بجھتی ہے دوبارہ کیوں کرتا ہے؟
زنا اللہ تعالیٰ کا حکم فرما رہے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، گندے خیالات پکائے گا، زندگی گٹر لائن میں جوانی برباد کرے گا، پھر زنا کا سٹیج ہے، اور زنا سے ڈرے گا کہ کوئی دیکھ لے گا، فوٹو نہ کھینچ لے تو لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کرے گا، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے، آج اس کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں کتے اور سور والا کام کرنے کی، آج جنس بدلنے کی بدماشیاں چڑھی ہوئی ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑے گا اللہ کے دین پر؟ کچھ خدا کی قسم فرق نہیں پڑے گا۔ اگر توبہ نہیں کی تو یہی دوزخ کا راستہ ہے یہ، کہ اللہ کی تخلیق کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے یہ، اور چمچے ہمارے جیسے ہاں صحیح ہے، اس چمچہ گیری پر بھی پکڑ ہے اس کی، جو اللہ نے ایک طریقہ بنایا اس کے الٹ جا رہا ہے، اور اس کی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں لڑکوں کی، اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما دے خبیث کام کرتے تھے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے 600 بازو، ایک بازو کے ذریعے لاکھ کی ان بدبختوں کی بستیاں، لاکھ کی 6 بستیاں ایک بازو میں اٹھائی، قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں، آسمان تک لے گئے، وہاں سے اللہ نے حکم دیا پھکو وہاں سے نیچے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی 10 12 20 بلڈنگ کے منزل سے گرے بچے گا بھائی؟ یہ آسمان سے اللہ نے گرایا کوئی بچے گا؟ لیکن اس عمل پر اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور ایک آیت میں ہے کہ اس میں نام بھی ان خبیثوں کے لکھے تھے۔ بچوں امردوں سے، یعنی حسین لڑکوں سے، بچوں امردوں سے، گندے عمل سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا۔ اب الٹا کا اس وقت بستی پر عذاب آیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، دعاؤں کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، مبارک آنسوؤں کی وجہ سے اب بستی الٹی نہیں ہوگی، اب اس کی کھوپڑی الٹ دی جائے گی، اور وہ گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے یا گدو بندر میں دیکھیں گے۔ شادیاں نہیں کراتے ماں باپ، اور ذلیل کام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، لڑکیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گندی فلمیں دیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ڈگریاں چاہیے، جبکہ ڈگریاں منع نہیں ہے، تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو۔ ای میل آ رہا ہے کہ اگر محرم، بیٹی کا ای میل آ رہا ہے کہ اگر محرم بری نظروں سے دیکھے تو کیا کریں؟ ہم نے جواب لکھ دیا بڑی چادر لے لو آپ بھائی، گھر میں بھی فکر رکھو اس چیز کی۔ اب ای میل آ رہا ہے کہ میری جب آنکھ کھلتی ہے تو میرا بے غیرت باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب کی لعنتیں، شہوتیں چڑھی ہوئی ہیں ہر وقت۔ کیا محرم بھی بیچاری پریشان ہے آج کل، بھائی کی بے غیرت عروج پر پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ رات دن فیس بک اور یوٹیوب، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، راتوں میں گھومنا، فیس بک اور یوٹیوب اور ویلنٹائن ڈے منانا، نیو ایئر منانا۔ ابھی ایک کالج میں، ہمارے دوست اس کالج میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ لڑکے اور لڑکیاں فارم ہاؤس گئے ہیں 2 دن کے لیے، اور ماں باپ نے خود پیسے دیے، جاؤ بے غیرتی کا ریکارڈ قائم کرو عالمی۔ اللہ نے بستی کو الٹ دیا۔ آپ دیکھو آج بھی اگر کوئی پکڑا جائے، لڑکے کے ساتھ پکڑا جائے، آپ بتاؤ، سب بتانا، وہ مار کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی؟ ڈانٹ ٹوٹتے ہیں نہیں ٹوٹتے؟ جب عوام کو اتنا غصہ ہے تو مولا کو کتنا غصہ ہوگا؟ اور قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا بنی؟ بد نظری، حسین لڑکے کو دیکھنا، دوستیاں بڑھانا، خرچے کرنا، تنہائیوں میں بیٹھنا، ہوتے ہوتے حرام عشق داخل ہو گیا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لڑکے پر عاشق ہو گیا اور پاگلوں کی حرکتیں کرتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، چرس اور بھنگ پیتا تھا، پاگل۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی حدیث پاک ہے، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ جی، فلم دیکھتے ہوئے مرے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے، زنا کرتے ہوئے مرے اس حال میں اٹھائے جائیں گے، بے غیرتی کے ساتھ مرے اس حال میں اٹھائے جائیں گے، ڈرگس پیتے ہوئے مرے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ کہا چھوڑو یار مولویوں کی باتیں، قرآن پاک حدیث پاک کی بات کو جو بدبخت ہے مولوی کی بات ہے، مرے گا نہیں مرے گا؟ مرنے کا وقت آ گیا، اس سے کہا گیا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ آخری جو جملہ اس کے منہ سے نکلا، رضا کا اشا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ہے، کفر میں موت آئی۔ اور یہ موبائل کے چیمپئن جو بنے ہوئے ہیں نا، جائز استعمال کرو، مسلمان کر کے استعمال کرو، پاک کر کے استعمال کرو، منع نہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے ہماری مجبوری ہے، ہم مجبوری کو مانتے ہیں، جاب والا کہتا ہے مجبوری ہے، ہم بھی اسمارٹ فون کی مجبوری کو مانتے ہیں، بزنس والا کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ہم نے تو نہیں کہا کہ موبائل حرام ہے۔ کام جو کر رہے ہو یہ حرام ہے، وہ مت کرو۔ اپنے موبائل کو پاک کرو، پرچے یہاں سے لے لو، ای میل کر کے پرچہ منگا لو، کتابیں مفت میں منگا لیں، مفت میں کتابیں لے لیں ہدیہ یہاں سے۔ اس سے بچنے کا طریقہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بنیں گے ہم لوگ جب گناہ چھوڑیں گے تو۔ گناہوں کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ بیٹیوں کو موبائل دیا ہوا ہے، نہیں موبائل نہیں ہے، دوزخ کا دروازہ دیا ہے ان کو۔ بیٹے کو موبائل دیے ہوئے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں، یہ موبائل نہیں ہے، دوزخ کا دروازہ ہے یہ۔ بعد میں سر پر ہاتھ پر رکھ کر بیٹھنا آ کر، یہاں پر آتے ہیں، یہ بیٹا کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، اس کو کالج یونیورسٹی میں ذلیل ہو رہا ہے ہر جگہ، کیا کریں ہم بتائیے آپ؟ ہمارا تو پہلا ہی سوال ہے، موبائل مانتا ہی نہیں ہے، دلائی کس نے؟
بس کیا کرے، کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اچھا ہے کھانا نہ کھائے، آپ کی بچت ہوگی۔ جب بیٹی چھت پر چڑھ جائے ٹینک پر اور کہے کہ مجھے موبائل اسمارٹ فون دو ورنہ چھلانگ لگاتی ہوں، بتاؤ آپ اللہ کی محبت کے لیے کبھی ایسا سوچا؟ مجھے فون آیا، رو رہے ہیں، وہ بیٹی کہہ دی میں نے کہا اس کو چھلانگ لگا۔ لیکن اگر ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے اور بازو ٹوٹ جائے پھر کبھی صحیح نہ ہو، پھر شادی کا بھی سوچنا، اور سر پھٹ کر ناریل کی طرح پھٹ جائے پھر کہنا۔ کہا پھر میں نے کہا کہو تو صحیح اس کو ذرا۔ کہا آدھے گھنٹے کے بعد نیچے آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا بیٹی کھانا نہیں کھا رہی، پہلے موبائل چاہیے۔ میں نے کہا کھانا جو ہے موبائل جو ہے پانی میں گھول کر پی جائے گی، جوس موبائل کا۔ کہا میں نہیں دیتا، کھانا نہیں کھاؤ۔ میں نے کہا پاگل آپ کی بچت ہو رہی ہے، آپ خامخواہ اس طرح کر رہے ہیں۔ پتا چلا 2 بجے فریج کھول کے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ یہ بھوک ہڑتال بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، اخبار میں فوٹو آ رہے ہیں، شیپ بڑھا دیا، اس طرح کر کے بیٹھے، گلے میں ہار لگا ہوا ہے، اور یہ بھوک ہڑتال ہے۔ پیچھے جو بادام پستے امپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہے جی، وہ کیا ہے؟ یہ بھوک ہڑتال کیسی ہے؟ یہود و نصارہ کے طریقے ہے، نقل کر کے سیاست کے بڑا چیمپئن بننا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ اسلام سے محبت نہیں ہے، اسلام آباد سے محبت ہے۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی تو اپنے جسم 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ کا پہلے اس پر تو نافذ کرو اسلام، پہلے اپنے گھر میں تو اسلام نافذ کرو۔ حرام تصویریں کھنچوا کر کون سا خدمت ہو جائے گی اسلام کی؟ تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ نارے شہوت چے خوشت نور خدا، یہ شہوت کی آگ، گناہوں کی آگ، زنا کی آگ، بدنظری کی آگ، گندے خیالات کی آگ، بدتمیزیوں کی آگ کیسے بجھے گی؟ نور خدا یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ اور ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں، درخت کے پتوں جتنے گناہ ہوں، سمندر دریا کے ڈراپس جتنے گناہ ہوں، اللہ سے معافی مانگ لی، سب معاف۔ نہ صرف معاف بلکہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ اپنا پیارا بنا لیں گے، اپنا محبوب بنا لیں گے۔ آپ کہیں گے کہ پھر گناہ ہو سکتا ہے نا، کرنا تو نہیں ہے۔ گٹر میں گرنا اور بات ہے، اپنے کو گرانا اور بات ہے۔ گٹر میں گر گئے بارش میں، مولانا انوار صاحب کہہ رہے بھائی ہاتھ تو دو، کہ نہیں مجھے گٹر میں بڑا مزہ آتا ہے، میں عادی ہوں گٹر کی لائن سونگنے کا، تو اس کا کون علاج کرے گا بھائی؟ اور بھائی گٹر سے نکلیں، کیچڑ میں گر گئے، جائیں کپڑے ہم صاف کریں، آ کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ اللہ والا بننے میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ والا جو بننے کے انعامات قرآن پاک میں کتنے لکھے ہوئے ہیں۔ نارے شہوت چے کشت نور خدا، نور ابراہیم را ساز و استاد۔ اے میرے استاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کیسے پھول بن گئی؟ اللہ کے نور سے بنی۔ وہ آگ کیسے بجھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں مزے سے، نمرود کیا آگے بڑھا، آگ نے پکڑ لیا اس کو، پیچھے ہٹ گیا، کھارے پجامہ آگ، وہ تجھے تو میں نے سلگایا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو باغ میں بیٹھے مجھے جلا رہی ہے۔ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ تو نے لگائی تو لگائی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی میں پابند ہوں۔ اللہ دیکھے آپ کیسے پیارے ہیں، آگ کے اندر جو ہے وہ باغ بن گیا، مچھلی کھا جاتی ہے منٹوں میں، بڑی مچھلی، حضرت یونس علیہ السلام ماشاءاللہ مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے وہاں۔ اور ہر ایک آدمی کہتا ہے بھائی آج ہم انشاءاللہ تعالی مسجد اختر میں ملیں گے، انشاءاللہ 11 بجے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کسی جگہ کا ٹائم فکس کیا نا، ہاں، یا ہم ایئرپورٹ پہ ٹرمینل 1 کے سامنے ملیں گے، کچھ تو فکس کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی معراج میں جگہوں کو فکس کیا ہے۔ معراج ملنی تھی مچھلی کے پیٹ میں، خبردار ہے مچھلی، یہ تیری غذا نہیں ہے، میرا پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی آگ کے پاس، جناب یہ معراج کی جگہ ہے یہ۔ تو یہ جو گناہ کرتے ہیں اللہ سے دوری ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، جان لڑانی ہے۔ ایک آدمی عطر کی دکان سے گزرا، دھڑ کر کے کلٹی ہو گیا۔ یہ سب باتیں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے سنوائی، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتہم، آپ لوگوں کی تڑپ اللہ تعالیٰ بات یاد دلا دیتے ہیں، اور آپ دعا کریں اللہ میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں بھی نیک بن جاؤں، ہے جی۔ وہ دھڑام سے گر گیا عطر کی دکان کے پاس، لوگ دوڑے، گلاب سنگا رہے ہیں، چمیلی موتیا سنگا رہے ہیں، ہے نا، اور پیر کی مالش کر رہے ہیں، وہ اور مرنے کے نزدیک ہو رہا ہے۔ لوگوں نے، ایک آدمی نے کہا ہٹو 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 ہٹو، گری گری، بچو بچو، ہٹو ہٹو بھائی ادھر سے، کہا کوئی قریب نہیں ہے اس کے۔ اس نے دکاندار سے کہا بھائی مہربانی کرے تھوڑا روئی دے دو۔ اس نے روئی لیا اور کونے میں بلی اور کتے کا گو رکھا ہوا تھا، پخانا رکھا ہوا تھا، اس میں لگایا، اس کی ناک میں گھسیڑ دیا دونوں، اٹھ کر بیٹھ گیا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہ آقا کا بچہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ہم بھنگی پاڑے کے لوگ ہیں، ہم گٹر میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے، میں نے خود مسجد جاتے ہوئے پرانے گھر کے پاس ایک گٹر کھلا ہوا تھا، اچانک اس میں سے کھوپڑی باہر نکلی، بس بیچارے کا معاملہ وہی ہے۔
ہم یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان والے گھر پیدا کیا. کل ایک غمگین آدمی کا فون تھا کسی ملک سے، اس کو جو حضرت کی باتیں سنائی تو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تو رونے لگے. اب وہ ٹیپ تھوڑا 10 منٹ کا آخر میں ٹیپ ہوا ہے، جس کو چاہیے وہ لے لے. غم دکھ کے بارے میں یاد آئے گا تو عرض بھی کر دوں گا، فی الحال تو امید نہیں لگتی ہے جی. تو یہ اللہ نے ہمیں جو ایسا نہیں بنایا، بھنگی پاڑے میں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہمیں، ایمان ہمیں اللہ نے دیا. ایک آدمی جو تھا وہ گٹر میں تھا ڈوبا ہوا، اس میں سے نکلا بھنگی پاڑے کا، تو ایک نئی گاڑی آ کر رکی گٹر کے پاس. ایک لڑکی اتری، اس نے جیسے ہی لڑکی کو دیکھا اندر چلا گیا. پھر وہ 2 منٹ کے بعد، اب سلنڈر تو لے کر نہیں گیا تھا آکسیجن سلنڈر، اس لیے 2-3 منٹ کے بعد نکلا. وہ لڑکی پھر کھڑی ہے، کہا ایکسکیوز می میری بات سنیں. وہ گڑ 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 پھر اندر چلا گیا پانی میں. یہ پھر کھڑی تھی، یہ پھر نکلا، اس کو دیکھا فوراً کہا سنیں میری بات پلیز، آپ 1 منٹ میری بات سنیں. کہا جی فرمائیے. کہا میں بہت پریشان ہوں، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. کہا اس کو آپ چھوڑ دیں میڈم. کہا نہیں مجھے بتاؤ میں پریشان ہوں. کہا میڈم فیس بک پر ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج ایسی ڈیزائن ہے کہ بڈھا بھی جوان لگتا ہے اور دانت کو بھی چھپایا ہوا ہے. سنا ہے ہم نے کہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. پھر لڑکی کا کیا معاملہ ہوگا، پھر اسے بات کرنے کا کیا معاملہ ہوگا. یہ حرام عشق، اللہ کا عذاب. میرے پاس کبھی کوئی آتا ہے نا اس طرح، کوئی ماں باپ نے بھیج دیا، خود آ گیا کہ حرام عشق میں مبتلا ہوں، شادی کروں گا تو یہاں کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا. ماں باپ منع کر رہے ہیں، شادی کروں گا تو یہاں کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا. میں نے کہا پھر نیپا پر جا کے تالیاں مار کے 500 کی دہاڑی لے لینا جا کر. ایک میل، ایک فیمیل، ایک ای میل. سمجھ رہے نا بھائی، ہجڑا. اور کیا بتاؤں، شادی کروں گا یہاں کرنے نہیں کروں گا. بس میں سمجھاتا ہوں، کتابیں دیتا ہوں، بیٹا یہ بتاؤ لڑکی تم سے ملتی بھی ہے؟ کہاں؟ ہوٹل؟ ہاں. اچھا یہ بتاؤ یہ لڑکی اللہ کی وفادار ہے؟ بھائی آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی اللہ کی وفادار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے؟ ماں باپ کی وفادار ہے؟ خاندان کی وفادار ہے؟ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گی بیوقوف؟ اور تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پہلے تو ہی تھا اس کے دل کے اندر، باقی کوئی تھا ہی نہیں اور آگے بات کوئی بھی نہیں ہوگا. جو حیا ختم ہو جائے، حدیث پاک ہے جو چاہے کرے. دوسری حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اسے حیا چھین لیتے ہیں. تو جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی تو حیا ہے ہی نہیں. تیرے بیوی تلاش مت کرو، ہاں آنے والے بچوں کی ماں تلاش کرو جو بچے کو بنائے جنید بغدادی، بیٹیا کو بنائے رابعہ بصریہ، تاکہ ہمارا قیامت تک کا اکاؤنٹ کھل جائے. قیامت تک کا اکاؤنٹ. کینیڈا سے فون تھا آج ہمارے دوست کا، ایجوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی. کہ ہم لوگ پارک میں گئے تھے، ان کی اہلیہ شرعی پردہ کرتی ہے. تو کینیڈا میں پارک میں ایک شرعی پردے والی اور عورت ملی، ان سے بات ہوئی ان کی بیوی کی، تو پتہ چلا وہ نئی مسلمان ہے. آج ہماری مسلمان بیٹیاں پردے کو آگ لگا رہی ہیں، اور یہ نئی مسلمان جو ہے پردے کے ساتھ. سنو نا آگے. پھر اس خاتون نے کہا میں نے اب تک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا. جی اور کیا کہا پتہ ہے؟ کہ لڑکوں کو تو میں گھر میں نہیں بٹھا سکتی، تعلیم شروع سے دے رہی ہوں. نہیں مسلمان، میں مر جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو کبھی اسکول کالج نہیں بھیجوں گی. کتنا زنا ہے عام، بے حیائی اریانی فحاشی کتنی ہے. 7 اپ کی بوتل میں شراب رکھ کر ایک ہی اسٹرا سے لڑکا لڑکی پی رہے ہیں. لباس کیسا ہے بے غیرتی کا، یہود و نصارہ کا پینٹ شرٹ، اور بیوی کو پینٹ شرٹ پہنائے گا. میں نے کہا بھائی یہ حالت ہے، جب اس کے پاس تمہاری کلاس فیلو ملنے آئیں گے تب تیری غیرت جاگے گی. جو تو کہہ رہا ہے شادی کروں گا یہاں کروں گا. حدیث پاک دیکھ کہ شادی کے لیے قبیلے کو مت دیکھو، جو آج کل کانٹیکٹس کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں کانٹیکٹ ہونے چاہیے. مال کو مت دیکھ، مال کو مت دیکھ، ورنہ یہ تو حدیث پاک ہے مفہوم. اور حضرت فرماتے تھے پیر چاٹتا رہے گا. نمبر 3 حسن کو مت دیکھ، یہ حدیث پاک ہے، اس مفہوم بتا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت نے فرمایا گا کہ یہ حسن تمہارا جتنا بیوی کا ہے نا، ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں حسن بدلتا چلا جائے گا. پھر تو کیا محبت کرے گا؟ ارے 2-3 مہینے کے بعد طلاق ہوئی ہے، کیونکہ جوش ختم ہو گیا. اب اس کے بعد حیا زندہ ہو گئی، اب برداشت نہیں ہو رہا. نمبر 4 جی نیکی کو دیکھ. آج کل نیک بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، ان کو فکر بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں رشتے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی محبت کے لیے، اپنا دین پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے. بعد میں سر پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں. پھر اللہ رحم فرمائے. تو فرمایا کہ یہ جو آگ ہے شہوت کی، یہ اللہ کے نور سے بجھے گی. اور اللہ کا نور کیسے ملے گا؟ توبہ کی برکت سے ملے گا. اور توبہ کے بعد جو ہمت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی، وہ ملتی ہے کونوا مع الصادقین سے. یہ کیا بڑی بات ہے. حسن میں اول نمبر اگر آ جائے تو خدا کی قسم اس کو پتہ دیکھے گا بھی نہیں، اور تصور میں اس کا پیشاب پخانہ گندی ہوا کی پرسنٹیج اس کو نظر آ جائے گی، تھوکے گا بھی نہیں. وہ اللہ معاف کرے. ہم تھوک بھی اپنا کیوں ضائع کریں؟ جو بیوی ہے وہ ہماری لیلا ہے،
جو بیوی ہے وہ ہماری لیلا ہے. ہاں بھائی, جو بیوی ہے. ابھی آپ تو کنوارے ہو, آپ لوگ کیا بیچ میں بولتے ہو بھائی, بڑا لیلا ہے, عجیب پاجامہ آدمی ہے. بس شادی شدہ بولیں گے نا بھائی, ورنہ آپ لوگ تو خوابوں کی دنیا میں ہی پتہ نہیں کیا کیا الٹ پلٹ کر دے گا تم لوگ بھائی. بیوی ہماری لیلا ہے. کیوں؟ بدست مولا ملی ہے. اور ہم بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. بدست مولا کیسے ملی ہے؟ حدیث پاک کے رشتے آسمان پر ہوتے ہیں. جو بد نظریاں کرتا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی. پہلے تو کہتا تھا صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. صنم سنتے ہیں, لڑکی کو کہہ رہا ہے صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. کدھر ہے, کہاں ہے, کس طرف ہوا میں لٹکی ہوئی ہے. 3 بچوں کے بعد کوکو کولا کی بوتل, 5 بچوں کے بعد 20 لیٹر کا کین. اللہ نے رشتہ جوڑا ہے, نکاح کی برکتیں ہیں. جس عورت کو دیکھنا حرام, جس عورت سے بات کرنا حرام, جس کے ساتھ تنہائی حرام, وہارے پیارے مولا کروڑوں جان بھی ہوں تو آپ پر فدا کر دیں. آپ کے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی چند آیتوں کی برکت سے اب دیکھ بھی سکتا ہے, بات بھی کر سکتا ہے, تنہائی میں بھی رہ سکتا ہے. انگریز کے بچے کہتے ہیں ہم جھٹکا ماریں تو حرام گوشت, تم لوگ ذبح کرو تو حلال. ابے چریا, ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے جانور مست ہو جاتا ہے, گردن پیش کر دیتا ہے. آؤ بھائی ختم. تم لوگ جھٹکے بازی کرتے ہو. ارے تم لوگ جو چند آیتوں کے بعد عورت حلال ہمارے لیے حرام, تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ لینا پاجامہ آدمی, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ دین کیسا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیسا پیارا دین ہے. یہ آخری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. 100 دفعہ جس کو غرض ہو اللہ کو راضی کرے, 100 دفعہ جس کو گٹر لائنوں میں جائے. تو وہ جو میں بتا رہا تھا کہ ایک آدمی گزرا عطر کی دکان سے, کلٹی ہو گیا. کہاں ہے واجہ, کدھر ہے ڈبل شادی, کدھر ہے واجہ بھائی؟ ادھر ہے. ہاں کلٹی ہو گیا نا, ہے نا. یہ بڑا چیمپئن بنتا ہے, ہم کو ہنساتا بھی ہے, اور بعد میں کچھ بیچ میں گڑبڑ بھی کرتا ہے. ملتان گیا, دوست ساتھ میں تھے, تو وہاں پر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آ گیا, میرے مرشد ثانی میرے محسن کا. اتنے احسانات ہیں کہ میں کیا بتاؤں. فرمایا مجھے بہت ضروری مشورہ کرنا ہے, فوراً آ جاؤ. اللہ اگر مدد نہ کرتے تو میں نالائق کی کمی نہ پن کرتا کہ حضرت باقی 5 بیان رہ گئے ہیں, اعلان ہو چکا ہے. نہیں, اللہ نے توفیق دی الحمدللہ. حضرت کے صدقے میں کراچی آ گیا. وہاں فیاض کو میں نے کہا آپ 5 دوست رک جائیں, اور جو بیان باقی ہے وہ آپ کریں, اور اطلاع کریں کہ شیخ آئے تھے پوچھ لو. لیکن مجبوری میں چلے گئے. تو یہ بھی واجہ بھی ان کے ساتھ رک گیا, مستی والا. آج اب ہنساتا نہیں ہے, اتنا جھٹکا لگا ہے اس کو کہ اب ہنساتا نہیں ہے. یہ اب ہنسنے کا کہو بھی تو رونے لگتا ہے. مسجد سے باہر نکلے بیان کر کے, تو سفید رنگ کا گدھا تھا, اور اس پر جو ہے وہ مہندی کے نشان لگے ہوئے تھے. اب اس کو مستی چڑھی, یہ بھی بلوچ وہ بھی بلوچ. آیا اس بلوچ, السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہیں گے, السلام علیکم. سلام سیکھو بھائی, السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. اب یہ مستی چڑھی اس کو, کب آ جا یہ تمہارا گدھا ہے؟ کہاں ہمارا گدھا ہے, مہندی لگا, اس کا شادی ہے. وہ اس کا بھی چچا تھا شاید. کہاں ہمارا گدھا کا شادی ہے؟ کہا تم گدھے کا شادی جو کر رہا ہے اس کے بعد دعوت کریں گا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل کریں گا. اب یہ نواب صاحب کہتے ہیں ہم کو دعوت میں بلائیں گا؟ کہ بالکل بلائیں گا تیرے کو. کہ ہم کو کیا کھلائیں گا؟ کہ جو دلہا کھائے گا وہ تیرے کو کھلائے گا. ایسا اس کو خاموش کیا ہے, ایسا اس کو خاموش کیا, بھول گیا ایسا نا. جامعہ اشرفیہ لاہور کا نام سنا ہے بھائی؟ دنیا کا بڑا مدرسہ ہے, ٹھیک. ان کے نائب محتم قاری ارشد عبید صاحب نگران اعلیٰ میرے اجازت یافتہ بھی ہیں. ان کے سگے چچا مولانا حضرت جو فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم, جو مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, بخاری پڑھانے والے ہیں. مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں. ان کا احسان ہے گندے سے محبت کرنا. اللہ والے محبت کریں تو پھر اور کیا چاہیے. تو مجھے کہا کہ میں تیرا بیان اس لیے سنتا ہوں کہ تم بزرگوں کی باتوں سے بیچ سے نکلتے نہیں ہو, اور تمہارے لطیفوں میں مجھے مزہ آتا ہے. اب میں تجھے ایک لطیفہ سناتا ہوں. اتنی بڑی عالمی شخصیت. میں نے کہا حضرت میں آپ سنائیں, میں آپ کا نام لے کر سناؤں گا جب بھی یاد آیا تو. فرمایا بالکل اجازت ہے. وہاں فضل الرحیم صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آیا پڑوس میں, کہا بھائی جان وہ گدھا چاہیے 2-3 دن کے لیے, گدھا دے دیجئے 2-3 دن کے لیے. کہا بھائی ہمارے پاس تو گدھا نہیں. جب وہ آگے بڑھا تو اس کے گھر کے اندر سے آواز آئی گدھے کے ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے کی. یہ پھر آیا, آواز دی, باہر نکلا. کہ بھائی صاحب میں نے آپ سے گدھا مانگا, آپ نے منع کر دیا, آپ کے گھر سے تو گدھے کی آواز آ رہی ہے. اس نے گھور کے دیکھا غصے سے, بابا تم کیسا آدمی ہے, جانور پر بھروسہ کرتا ہے, انسان پہ بھروسہ نہیں کرتا. اللہ ہنساتے اللہ رلاتے.
حضرت فرماتے تھے ہمارے بزرگوں کا طریقہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا ہنسانے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ ہنساتے ہیں. اور جس طرح بوری میں مال بھرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد بوری کو ہلاتے ہیں کہ اور مال آ جائے، اسی طرح اللہ ہنساتے ہیں تاکہ ایک نشاط آ جائے، ایک تھوڑا شوق بڑھ جائے، اور دل کی بوری جب ہلے گی تو دین کا مال اور آ جائے گا اندر. صرف اتنا تصور کریں اگر ہم نہ ہنسیں اور ہمارا دکان ہے، کسٹمر آ رہا ہے، وہ کب دوبارہ آئے گا؟ کہے گا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھ بھائی آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے کیا کیا ہے. اب دوبارہ وہ آئے گا اس کے بعد ایسی. اور جو کہ السلام علیکم بھائی، آئیے آئیے آئیے، کتنا دل. اسی طرح ڈاکٹر صاحبان ہیں، جس ڈاکٹر کے اخلاق اچھے دیکھو، ان کے مریضوں کو دیکھو گے، اس کی تعریف کریں گے. اور جس ڈاکٹر کے پاس کوئی ہمارے جیسا گیا، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو. ڈاکٹر صاحب وہ طبیعت وائرل چل رہا ہے، کٹ 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 نیکسٹ. ڈاکٹر صاحب پوری جاؤ جا کے نماز پڑھو. اور وہاں پر اگر لڑکی آ جائے اس کے پاس، آئیے آہستہ آہستہ آہستہ، میں نے ماربل لگایا ہے، نہیں وہ کیا ٹائلس لگائے ہیں، اگر آپ سلپ ہو گئی تو مجھے اٹھانا پڑے گا، سلپ ہو گئی تو کوئی سلپ پر کھڑا ہوا ہے کیا؟ اب اس کو بٹھائیں گے. جو یہ گواہ ہیں، دوسرے گواہ ہیں، پہلے تو اسٹیتھوسکوپ کی نلکی اتنی بڑی ہوتی تھی، مجھے اب تک یاد ہے ڈاکٹر کہتا تھا یہاں رکھو، یہاں ہم رکھتے تھے خود، اتنا ہاتھ کیسے بڑا ہوگا. اب یہ نلکی کٹتے کٹتے اتنی ہو گئی. اب ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی. اب آگے کی اب یہ جو نلکی ہے نا وہ بھی نہیں رہے گی، ڈائریکٹ حسین کے اوپر دیکھیں گے دھڑکن صحیح ہے، پیپڑے میں کوئی زخم تو نہیں ہے جی. یہ مسئلہ ہے. اب وہ لڑکی آ گئی، فرض کریں یہ پہلے سے تیار رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تو بھگا دیا نا. اب فرض کریں کہ لڑکی بیٹھی ہوئی، ایک مثال ہے، یہ تو بڈھی ہے ہے نا. اب وہ ہاتھ میں اس نے پیڈ لیا اور قلم لیا. فرض کرو ایک خلا میں لڑکی بیٹھی ہے نا، تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف پہلے میری طرف دیکھنا ضروری ہے. اس لڑکی کو دیکھ کر سب خیریت ہے جی. اس کے شوہر اور باپ نے تجھے ٹھیکہ دیا ہے نا. ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی کلینک پر جاؤ، آپ کہو گے ہم مدرسے آ گئے الحمدللہ. پھر اس کو دیکھ کر مسکرا کے پھر لکھیں گے دوائی، پھر مسکرا کر پھر لکھیں گے. حضرت فرماتے تھے کیوں؟ دوائی کی لسٹ اس کے چہرے پر لکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے تو چوائس کر کے لکھتا جا رہا ہے. یہ ایسا خطرناک مرض ہے، تہجد کو ہٹا کر دور کر دیتا ہے. 1000 تہجد کا نور ایک بد نظری میں ختم ہو جاتا ہے. کعبہ شریف میں حج میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حج میں، اور حج کے ساتھ حضرت کے ساتھ گئے تھے، حضرت کے تعلق والے بیت، اور مطاف میں حضرت کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں حضرت انڈونیشیا کی عورتوں کو دیکھیں، موزے سفید، پجامہ سفید، اسکارف سفید. حضرت کبوتریاں لگ رہی ہیں، کبوتریاں. کیا چہرے پر نور ہے، کیا چہرے پر نور ہے. عظمت دھتری کی نالائق. کعبے کا نور نظر نہیں آ رہا، لڑکیوں کا نور نظر آ رہا ہے، اور شیخ کو بھی پھنسا رہا ہے. دیکھیے دیکھیے کیسا نور ہے. یہ دیکھو آپ، اب فیصلہ کر لو آپ. جو وہاں گناہ نہیں چھوڑتا اسے کعبہ ملتا ہے، جو یہاں سے تربیت لے کر جائے، ایک گناہ نہ کرے، اس کو کعبہ بھی ملے گا، کعبے والا بھی ملے گا. اور عرب کا تقوی عجم کا تقوی بن جاتا ہے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے 2 دوست جا رہے تھے حج پر، داڑھی بھی نہیں تھی ان کی، ٹھیک، داڑھی بھی نہیں تھی. نفرت کرنا حرام ہے، ایسے بری نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، اپنی مٹھی اس طرح کر کے مائنس ٹھڈی، چن مائنس چن ٹھڈی، یہ تھوڑا ضروری ہے ورنہ حرام نہ ہو جائے. سامنے سے، یہ دائیں سے، یہ بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا، اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے. جیسے عید بقرعید کی نماز واجب 2 دفعہ سال میں، وطر واجب روزانہ 10 منٹ کا 7 منٹ کا وطر واجب روزانہ، یہ واجب ہے، یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے. شیو کرنا ایک مٹھی سے، قدرتی ایک مٹھی سے کم ہو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خود جو ایک مٹھی سے کم کرے، کہ مولوی کے ساتھ مولوی، جنٹل مین کے ساتھ جنٹل مین. جب مولوی کے پاس جاؤں دیکھو میری داڑھی نہیں ہے، اور جب جنٹل مین کے پاس جاؤ دیکھو بھائی داڑھی پوری کہاں ہے. دونوں کہتے ہیں کہ یہ چکر باز آدمی ہے، دونوں کے پاس کوئی وہ ریکوائرمنٹ کچھ بھی پوری نہیں ہوتی. واجب ہے، واجب. آپ اور ہم اپنے پیارے کو پیاری چیز دیتے ہیں یا گھٹیا؟ سب جواب دو بھائی. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے کون؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم. تو پیارے کو پیاری چیز ملی نا، ہے نا. سفیر آئے تھے، کسرا کے 2 سفیر، بڑی بڑی مونچھیں تھی اور شیو کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیر دیا، بد دعا دی، ویلکما، ہلاکت اور بربادی تم دونوں کے لیے. من امرکما، کس نے کہا ایسا کرنے سے؟
ان بدبختوں نے کہا امرنا ربنا کسرا، نعوذ باللہ ہمارے رب کسرا نے کہا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن امرنی ربی اوفر اللحى واعفو الشوارب، لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. داڑھی کتنی بڑھاؤ بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو، یعنی تاریخ سے پوچھو. سارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب داڑھی کا وجوب میں دیکھو کہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مٹھی کے بعد داڑھی کٹوا دیے کرتے تھے. اور پھر تیل لگاؤ، شیمپو کرو، پہلے اس کو دھو، اس کو سکھاؤ، اور اس کے بعد تیل ہلکا سا لگاؤ اور داڑھی رکھو تاکہ دوسرے کے ہماری بھی داڑھی ایسی ہو جائے. داڑھی کی بھی خدمت ہے، داڑھی کا بھی ادب ہے. اور اب وقت ختم ہونے والا ہے، اور مجھے آپ کو کتنا داڑھی پر دلیل دوں آپ کو بھائی؟ ایک دلیل تو یہی حدیث پاک کی ہو گئی نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے. تو داڑھی کس کا حکم ہو گیا بھائی؟ اب آپ دلیل لے لیں. آپ مجھ سے 1 منٹ بھی دیکھ لینا، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، جواب آپ دیں گے. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب کی داڑھی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، سب کی داڑھی تھی. ان سب کے سردار، جنت کے سردار، ذرے ذرے کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور کیا دلیل چاہیے؟ سکھ سے پوچھو کیوں داڑھی رکھتے ہو؟ کہا شٹ اپ، گرو نانک کی داڑھی تھی، اس کی محبت میں رکھتے ہیں. جرمن ہو یا جاپان ہو، کڑا بھی ہوگا، کرپان بھی ہوگا، پگڑ بھی ہوگا، اتنی بڑی داڑھی کے پیروں تک چلی آئے. ہمیں ایسا نہیں حکم، ہمیں جمال کے ساتھ داڑھی رکھنے کا حکم ہے. ایسے کسی کی داڑھی ہوتی تھی نا، حضرت والا ناراض ہوتے تھے. فرق یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اگر آپ موٹر سائیکل پر آئے کنگا جیب میں رکھو. یہ ایک صاحب نے کہا حضرت ایک ہمارے دوست ہیں سامنے آ رہے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے اور یہ اسمارٹ لگ رہا ہے. فرمایا جھوٹ بولتے ہو، اسمارٹ وہ جو داڑھی رکھیں، لیکن کوئی نفرت کرے گا گناہ گار ہو جائے گا. کتنے لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم بغیر داڑھی کے وہاں گئے، شیخ نے ہاتھ بھی ملایا، گلے بھی لگایا. یہ جو حکم ہے ہاتھ میں ملانے کا، وہ 9 سال سے لے کر 19 سال کے لڑکوں کے لیے حکم ہے. جو ٹائم نہیں ہے میں ماننا آپ کو بتاتا کہ لڑکوں سے احتیاط کیوں ضروری ہے. اسی طرح اگر احتیاط نہیں کرتا آدمی تو کتے اور سور والا چاہیے کام کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت بھی سنائی. اور حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں میں اتنا اسمارٹ ہوں شیخ، یوں لڑکیاں، ایسے اشارہ، یوں لڑکیاں پھنساتا ہوں. ارے بیوقوف، سورہ یوسف کی تفسیر دیکھ. تیرے حسن کا یہ شکریہ ہے کہ تیرا حسن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، لڑکیوں اور لڑکوں کو پھنسانے میں استعمال نہ ہو. یہی حسن تیرا بڑھاپے میں ختم ہو جائے گا، 40 برس کی عمر میں ختم ہو جائے گا. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. خاک مٹی خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دسمبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑ. کراچی کی کوئی حسن میں اول نمبر آئی ہوئی جی، صرف 6 مہینے کے بعد قبر کھول کے دیکھ لینا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو چھنا لے کر جائیں، جس سے پکوڑے وغیرہ چھانتے ہیں نا، بجری چھانتے ہیں، چھنا لے کر جائیں. یہ شعر پڑھنا پڑے گا. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے. بڑے سے بڑا شرابی اور زانی اور چیمپئن موبائل کا، یہ بھی اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن سکتا ہے. صرف توبہ ہم کر لیں، فرض واجب سنت موقع کریں، اپنے اسٹڈی کرو، MBA کی، MBBS کی، CA کی، جس کی بھی اسٹڈی کرنی ہے کرو، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے. اور ٹیڈی کے ساتھ اسٹڈی کر کے اپنے نفس کو گناہوں کے لیے ریڈی ہم نہ کریں. یہ آ کے نوٹس نہ پوچھیں لڑکی سے دوسرے دن کالج میں آ کر، وہ کل ٹیچر نے کیا کہا تھا. اس سے کیوں نہیں پوچھتا بڈھے سے کہ ٹیچر نے کیا کہا تھا؟ یہ تو خیر ٹھنگا دکھا دے گا. یہ کہاں ہماری طرح میٹرک فیل ہے. میرے اب BA میں 2 پیپر رہ گئے تھے، پارٹ 1 پارٹ 2. تو حضرت والا نے مجھ سے پوچھا تم کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت BA پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں 2 پیپر رہ گئے. پھر میں صاف کہوں نا BA فیل ہوں، 2 کی کیا بات کرتا ہے. دیکھو ہنساتے کتنا تھے حضرت. پر میں کیا ہے ایسی بات کرتا ہے، صاف صاف کہو BA فیل ہوں، ہے نا. پھر وہ عجیب بات بھی کبھی سناؤں گا کہ پھر پاس کیسے ہو گیا. وہ کیسے گورنمنٹ نے اعلان کیا جو اب تک فیل ہے جتنے پرچوں میں صرف انہی پرچوں کا امتحان دے دیں. اور پھر مجھے ہمارے ہاں بابا کے دفتر میں میرا نام ہے، تو گورنمنٹ نے اعلان کیا اس کاروبار میں BA کی ڈگری یا جو بھی گریجویشن کی ڈگری چاہیے. اس وقت دبئی میں بھائی جان کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے، تو وہاں پر بھی میرا نام تھا پارٹنر میں.
میں تو خیر نہیں جاتا تھا، بیانال کے دلی سے جاتا تھا بس 96 سے. تو اب دونوں کاروبار اٹک گئے. اب میں کہاں سے امتحان دوں گا؟ اتنے پرچے بی اے پارٹ 1 پارٹ 2 کے. نوید بھائی چھوٹے بھائی یونیورسٹی کسی کام سے گئے تھے، وہاں میرے دوست ہیں، انہوں نے بتا ایسے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بی اے فیل ہوں. اب تو یہی بولنا پڑے گا نا بھائی. تو انہوں نے کہا کہ گزیٹڈ آیا ہے کہ جو اب تک پیپر جس کے رہ گئے صرف اس کا امتحان دیں. اب ٹھیک ہے، یہ تو 2 پیپر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پوچھوں گا کیا کروں. حافظ ڈاکٹر شفقت نے کہا میں بتاتا ہوں کون سے سوالات آئیں گے. گیسٹ پیپر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کہا وہ چند سال کے لے آؤ. دوست جا کے لے آئے، انہوں نے پیپر نکالے، کہا یہ سوالات آئیں گے زیادہ تر، تیاری کرو. میں بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ ساری رپورٹیں صحیح، بیماری کا پتہ نہ چلے. روز حضرت سے دعا کراتا تھا. ایک دن حضرت نے فرمایا تم سیدھا یہاں پر خانقاہ ہو، تمہارا اور کوئی علاج نہیں ہے. میں نے کہا حضرت مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا، میں کچھ نہیں سنتا، فوراً خانقاہ پہنچو. خانقاہ گیا، اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بیماری دور ہو گئی. اب 2 دن کے بعد تو ایگزام تھے، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. خیر سفید داڑھی والا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے جی. ایک صاحب آیا کہ میں پریشان ہوں، مجھے بتاؤ کیا پڑھنا ہے. میں نے کہا بھائی پرچہ دوں یا آپ کو یہ بتاؤ ہے جی. پھر دوسرا بھی آیا کہ بھائی یہ سستی ہو رہی ہے. اچھا اب سامنے سوال آیا کہ جمہوریت صحیح ہے یا صدارت صحیح ہے. تو میں نے جواب لکھا دونوں پر لعنت ہے. اب میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا جمہوریت جو ہے وہ ایک گھر کے اندر 5 چولہے جل رہے ہیں، ایک لکھا پورا. اور پھر میں تا کو لمبا کھینچتا تھا، جتنے پیپر زیادہ ہوں کسی نے کہا اتنا زیادہ وہ سمجھتے پیپر اچھا کیا ہے. تو میں تا جب لکھتا تھا نا، یہ لعنت کو لام عین نون لکھ کے تا کو اتنا بڑھا دیا. ہر 10 منٹ کے بعد میں کہتا تھا سپلی دیں، اور دوسرے مجھے کہتے ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ. میں نے کہا چلے چیٹنگ وغیرہ گناہ ہے بہت بڑا مزہ ہے اس وقت کا، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیا معاملہ تھا. میں نے کہا ایک گاؤں میں 50 جو ہے نمازی اور نیک ہیں، 450 شرابی ہیں، کون جیتے گا؟ شرابی جیتیں گے. تو لعنت ہوئی نہیں ہوئی ہے. اور صدارت کی لعنت اس لیے کہ جو آرڈر پاس کر دے، نہ صدارت نہ کچھ. اللہ کا حکم جہاں ہوگا، جہاں شریعت پر چلیں گے، سنت پر چلیں گے، وہ کامیاب طریقہ ہے. وہ پورا لکھا اس پر بھائی، 6-7 صفحے لکھ ڈالے ایسے، تا کو بڑا کرتا، با کو بڑا کرتا. اور یہ سب حیران، دھڑا دھڑ سپلی لے رہا. آگے دوسرا آیا کہ سود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. پھر تو پوچھو ہی نہیں، 10 صفحات وہی رگڑ دیے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے، اور 70 گناہ ہے جس میں سے اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. امیر تر، غریب تر، وہ لکھا. اور بھی پتہ نہیں کچھ سوالات تھے. پاس ہو گیا. پرچہ چیک کرنے والا بھی میرے جیسا ہی تھا بھائی. اور کیا، سیدھی سی بات ہے کہ میرے جیسا ہی تھا. وہ پڑھا ہی نہیں اٹھا کہ فیل کرنے کے بجائے پاس کر دیا. یہ بھی اللہ والے کی کرامت تھی. مجھے یقین کریں، وہ اس پہ پتہ نہیں، اس کے لیے کمال عطا ترک کی تعریف کرو، اس پہ میں نے لکھ دیا تعریف کی کیا کریں. بددعائیں اس عالم پر. اس نے مسجدوں کو، مدارس کو، خانقاہوں کو ختم کیا. اس بدبخت نے مسجد کے اندر عورتوں کو نچایا، اور شراب کی پارٹیاں اس بدبخت نے کرائی ہے. اس نے مدرسے میں گھوڑے بھر دیے، علماء کو شہید کیا لائن لگا کر. کیسے اس کی تعریف کی جائے؟ اور جس نالائق کا آئیڈیلی اب کمال عطا ترک کو اس پر عذاب ہے، تو نہیں ہے کیا ہے؟ اس نے عباسی سلطنت کو کس طرح بے دردی سے ختم کرایا، علماء کو کس طرح شہید کیا، طلباء کو کس طرح شہید کر کے خون کی ندیاں بہائی اس ظالم نے. عورتوں کو نچایا، مرد عورت کو ایک کا نعرہ لگایا. آج کیا ہو رہا ہے وہاں کہ کسی طرح اسلام پورا کا پورا داخل ہو جائے. جی کیا آپ بات کریں. شریعت اور سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں نا بھائی. یہ ہے، دیکھو بھائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے مقصد پہچان لو. مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنا، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنا. اب ڈرو مت، پہلے ذہن بنا لو مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا. اب ڈرنا نہیں ہے، اب مقصد حاصل ہو گیا قرآن پاک حدیث پاک سے. اب چلنا ہے. فرمایا یاد رکھیں اگر میں اور آپ ایک قدم چلے ہیں نا، مقصد کے قریب ہوں گے. دیکھو باغ جہاں ہے، نہریں وہاں پر ہیں، جتنا قریب جائیں گے مستی بڑھتی جائے گی. اور جہاں آگ لگی ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں یا آسٹریلیا میں جو آگ لگی تھی، وہ اس کے قریب کوئی جائے باربیکیو بن جائے گا. تو دوزخ کی آگ بھی ایسے ہی ہے. ہم دوزخ کی کام کریں گے، چاہے موبائل ہو چاہے اسمارٹ فون ہو، تو ہمارے خیالات بھی دوزخ والے ہو جائیں گے. ہمیں چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. ویلیم 5 کھائیں گے، ویلیم 10 کھائیں گے، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی ہماری. اور اللہ سے دور ہوں گے، ہم دن بدن دور ہوں گے. مولا دل میں نہیں ہوگا، لیلا ہوگی. عشق کے بتاں یعنی لڑکا لڑکی گناہ جتنے ہیں، عشق کے بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت. عشق کے بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت. ارے دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب میں. ماں باپ کی بددعا الگ لی ہوئی ہے. اس PUBG گیم اور اسمارٹ فون نے اور فیس بک، یوٹیوب میں اور ویڈیو گیم نے ہمیں ماں باپ کی خدمت سے محروم کیا ہوا ہے.
بابا فلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بیچارہ اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہے اور خود دبا رہا ہے اکیلے. ایک کتنے لوگ آتے ہیں. ایک ہی واقعہ سناتا ہوں. آنکھوں میں آنسو دیکھا شیخ، ساری رات بیٹا بیٹی بیوی لگے رہتے ہیں. صبح کو مجھے دفتر پہنچنا ہوتا ہے، سلائس پر کبھی مکھن کبھی شہد لگایا، کھاتے ہوئے گیا، چائے وہاں پیتا ہوں اور تھک کر آتا ہوں عشاء کے بعد، کیونکہ کمانا بھی ہے. میں بھی گھر بیٹھ جاؤں تو کیسے چلے گا؟ کہا شیخ خدا کی قسم، نہ بیٹا قریب آتا ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی. کوئی موبائل پر، کوئی لیپ ٹاپ پر، کوئی لڑکیوں سے سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہے، کوئی لڑکے سے بات کر رہا ہے بیٹی، کوئی لڑکی سے بات کر رہا ہے. کہ پھر اپنے ہاتھ سے موزے اتارتا ہوں، کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، دوپہر کا بچا ہوا ہوتا ہے، وہ کھا کر آگ کر کے کمرے میں ہی جا کے سو جاتا ہوں. یہ زندگی ہے نعوذ باللہ، یہ بندگی ہے، یہ گندگی ہے. تو آخری بات جو میں بتا رہا تھا کہ جو وہ گر گیا تھا آدمی عطر کی دکان کے پاس، بے ہوش ہو گیا تھا، ناک کے اندر اس نے کتے بلی کا گو لگایا اور وہیں پر لگا اٹھ کر بیٹھ گیا. تو اس دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ کہا بھنگی پاڑے کے لوگ ہیں، گٹر میں رہتے ہیں ہم لوگ، تو یہاں سے جب عطر کی خوشبو آئی تو یہ بے ہوش ہو گیا اور میں نے اس کو بدبو سنگائی، ٹھیک ہو گیا. عطر والا آیا کہ مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے، آپ میرے پاس اگر جاب کر لیں چند شرطوں کے ساتھ آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا. کیا کرنا ہوگا؟ کہ آپ بھنگی پاڑے نہیں جائیں گے، بھنگی پاڑے کے خیالات نہیں پکائیں گے، بھنگی پاڑے سے پخانہ لے کر ڈبیا میں سونگیں گے نہیں آپ، اور بھنگی پاڑے والے سے آپ دوستی نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب کہ آج میں توبہ کر لوں، بھنگی پاڑا یعنی گناہوں کی جگہ پر نہ جاؤں. ان دوستوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. گہرا دوست کون ہے؟ گہرا دوست تو جا کے باتوں میں لگا کے پرفیوم چوری کر لیتے ہیں، باہر جو چپس اور یہ چیزیں رکھی ہیں وہ نکال لیتے ہیں. گہرے دوستوں ڈرگس یوز کر رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں. گہرے دوستوں ساری رات جاگ رہے ہیں. گہرے دوستوں میں کہہ رہے ہیں ماں باپ کے سامنے ایک بار اکڑ جائے ان کی ہمت بھی نہیں ہوگی. گہرے دوست چوری سکھا رہے ہیں، گہرے دوست زنا کی دعوت دے رہے ہیں، شراب کی دعوت دے رہے ہیں. ایک نوجوان نے حضرت سے کہا میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ میرے فلیٹ پر آ جاؤ، زنا مفت کا ہے، شراب مفت کا ہے. فرمایا ان کو جواب مت دو، تم شعر دل میں پڑھو، اگرچہ تیرا زنا اور شراب ہے مفت کا، میرا ایمان نہیں ہے مفت کا. کیونکہ حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. لیکن ان دوستوں کو حقیر سمجھیں گے، ہم گناہ گار ہو جائیں گے. سلام دعا رکھیں گے، کتاب بھی دین کی دیں گے، بات بھی محبت سے کریں گے، لیکن اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ ہم فارم ہاؤس نہیں جائیں گے. فارم ہاؤس ہمارے بھی دوست گئے تھے الحمدللہ اللہ کے کرم سے، سب شرعی داڑھی والے، اذانیں ہو رہی ہیں، تکبیریں ہو رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کا معاملہ پڑھا جا رہا ہے، نعت شریف ہو رہی ہے، حسیب بھی ہے، سوئمنگ پول میں گیم بھی کھیل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ وقت پہ نمازیں پڑھ کر اتنا جلدی آ گئے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ماشاءاللہ. یہ بھی تو گھومنا ہے نا. اور دوسری طرف لڑکیاں اور کالج کے یہ بھی جاتے ہیں، یہ بھی تو گھومنا ہے نا. ایک طرف لعنت ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے. کہاں گھومنا منع ہوا؟ اچھے کپڑے کہاں منع ہوئے ہیں؟ کھیلنا کہاں منع ہوا جائز؟ یہ تو نہیں ہے کہ ساری رات کل جو ہے رات کو گلی میں اتنا شور تھا کہ 2-3 دفعہ آنکھ کھل گئی. پھر فجر کے بعد میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو فجر کے بعد مولوی فرحان بیٹے نے جن کا درس قرآن ہوگا انشاءاللہ ظہر کے بعد انہوں نے بیان کیا، مجھے نیند آ گئی. اس کے بعد جب آنکھ کھلی صبح کو بھی شور ہو رہا تھا 8:30 پونے 9 بجے کے قریب. اب یہ گیم چپ بھی کھیل سکتے ہیں اور جا کر جو ہے شور کر کے نیندیں بھی خراب کر سکتے ہیں. تو پھر اس نے بنگی پاڑے پر نہیں گیا اور زنا کے خیالات نہیں پکائے جو اس نے کہا تھا، اور بنگی پاڑے سے گو کی ڈبیا نہیں لایا، یعنی موبائل کو گندا نہیں کیا، بنگی پاڑے والے سے دوستی نہیں کی، بنگی پاڑے پھر نہیں گیا، تو اس کو خوشبو سے مناسبت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت کو فرض فرمایا. اب کیا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اور کہ ہم گندے خیالات کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے بارے میں خیالات آتے ہیں، ایمان کے بارے میں خیالات آتے ہیں. میں میڈیا پر جا کر سکھ ازم پڑھ رہا ہوں، ہندوازم پڑھ رہا ہوں، قادیانیزم پڑھ رہا ہوں، دھیریا ازم پڑھ رہا ہوں، تو اپنا ایمان تو پتہ ہے ہی نہیں. اس کے اندر گھس کر روزانہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. قطر میں جو فٹ بال ہو رہا ہے، میں اس سے پہلے چلا گیا تھا، بیانات کر کے ہم بھاگ گئے تھے وہاں سے. روزانہ 50 سے 100 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور یورپین یہ مجھے کس نے بتایا؟ میرے بہت بڑے ایک مفتی ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا. قسمت کی بات دیکھو آپ کہ وہ ایمان لا رہے ہیں اور ہم لوگ میڈیا میں جا کر اللہ پر اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں. چلو 3 منٹ آپ کے پاس ہیں، جلدی 2-3 شعر سنا دیں. میں لے کر آیا تھا یہ بیان کرنا ہے، اللہ نے بیان کہیں اور بھجوا دیا. آپ دیکھ رہے تھے میں کام کر رہا تھا نا جی. کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو فقط یاد نہیں ہے موتنی ہے. ساتھیوں کے جگہ مقصوم بدل جاتے ہیں، ساتھیوں کے جگہ مقصوم
بدل جاتے ہیں، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے، ایسی بے مثل ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے، چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، خون حسرت کے چراغوں میں الگ روشنی ہے۔ وجہ کہ سورج اور چاند کو جس نے روشنی دی ہے نا، اس کا خالق تو اللہ کے دل میں ہے، اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح حسن کچھ بھی نہیں ہے، حسن کا یہ پیرشیبل بیوٹیز ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو اس سے محبت کی جائے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، محبت اس سے کی جائے جو رزق دینے والا ہے وہ اللہ ہے، محبت اس سے کی جائے جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے، محبت اس سے کی جائے جو ہر وقت ساتھ ہو وہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیسی چٹنی، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں گولا کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، فیض مرشد کے کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ، کسٹرڈ بولتے ہیں۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے کل وہ 10 منٹ کی نصیحت سنی تھی 15 منٹ کی، جیسے ہی میں اٹھا ہاتھ چوم لیا کہ آج میں یہی سوچ کر آ رہا تھا کہ نیک بننے کے بعد کیا معاملات وغیرہ کا سب ختم ہو گئی بات ہے۔ ہاں جی، فیض مرشد کے گئے انوار بیاں سے باہر، فیض مرشد کے گئے انوار بیاں سے باہر، حلقہ عشق میں منصور اٹھی سنی ہے، حلقہ عشق میں منصور اٹھی سنی ہے، کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں سیخ کباب، او کیسی بریانی ہے او کیا چٹنی، کہاں شامی کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے۔ ایک شعر تو سنا دیں، کبھی شوگر کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل غن گئے، حضرت کے بیان سنے تو پتہ چلے گا یہ اشعار۔ کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل غن گئے، انٹرسٹنگ یہ تیری پوئٹری کتنی فنی ہے، انٹرسٹنگ۔ میری ویب سائٹ پہ حضرت کے بیانات مل جائیں گے ماشاءاللہ۔ اپنی جوانی اللہ پر فدا کی، اور یہ سب زبانی باتیں نہیں ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، MBA، O لیول، A لیول صبح و شام رابطے میں کس طرح ہیں اور کس طرح عمل کرتے ہیں کہ انسان نے کبھی غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد زندگی اور مزیدار ہے۔ کوئٹہ سے بھی مولانا دوست محمد صاحب آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ سمجھا، جو کوئٹہ ساتھی گئے تھے، کہ سب یہ ادھر ادھر، لیکن پتہ چلا یہ بڑا ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہیں، شرعی داڑھی ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہوئے نماز میں۔ تو اللہ کی دوستی یہ سب پر فرض ہے، یہ صرف امام صاحب پر فرض نہیں ہے، مجھ پر سب پر فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ تو اس فرائض میں کوتاہی کے بعد سکون نہیں ملتا۔ باقی گناہ تو اللہ بچائے پروردگار، کلو بنی آدم خطا، حدیث پاک ہے، میں بھی ہوں، سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے خیر الخطائین کون ہے، کہ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا۔ خیر الخطائین یہ ہے کہ دن میں 70 دفعہ گناہ ہو جائے توبہ کے بغیر نہ رہیں، ایک دن اللہ اپنا پیار عطا فرما دے کہ میرا بندہ دیکھو میرا چوکھٹ نہیں چھوڑتا، تو انشاءاللہ پھر گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی کبھی انسان ہے نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈھالے، ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ جیت جائے گا لیکن آخر میں ہم ہی دبائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بیت کا جو ہے درس قرآن کے بعد انشاءاللہ تعالی۔